محترم خواتین و حضرات، مائنڈس ان موشن فاؤنڈیشن کے تحت اورنگ آباد ایجوکیشن ایکسپو کا یہ 6واں دن ہے، اور آج کے دن کا جو ایک اہم نشست ہے وہ پینل ڈسکشن کی ہے۔ ہمارے تمام ہی ریسورس پرسنالٹیز یہاں پر موجود ہے۔ اس پینل ڈسکشن کا جو عنوان ہے وہ ہے چیلنجنگ ازمپشنز، کنٹمپرری ایجوکیشن اینڈ ریلیجیس اسکولز۔ یہ دینی اور عصری تعلیم کا جو بٹوارا ہوا ہے اور اس بٹوارے سے جس طرح سے ہمیں اوور آل نقصان ہوا ہے، اس معاملے پر اور بہت سارے زاویوں پر اس معاملے پر ڈسکشن ہوگی۔ تمام ہی ریسورس پرسنالٹیز اپنے اپنے فیلڈ میں ماہر ہیں، اور یہ تمام حضرات اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ مولانا ارشد مختار صاحب، جو کہ پریسیڈنٹ ہے الجامعہ محمدیہ ایجوکیشن سوسائٹی کے، جسے ہم جامعہ منصورہ مالیگاؤں کے نام سے اکثر جانتے ہیں، میں مولانا ارشد مختار صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ میں جناب مبارک کاپڑی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ مبارک کاپڑی صاحب ایجوکیشنسٹ ہے، موٹیویشنل اسپیکر ہے، اور 17 سے زائد کتابیں آپ کی جانب سے تصنیف کی گئی ہے ابھی تک۔ مبارک کاپڑی صاحب وہ شخصیت ہے، جب موٹیویشنل اسپیکرز کا کوئی زمانہ نہیں تھا، اس وقت سے آپ ہمارے ذہنوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ انہیں سنتے ہوئے آج بہت سارے بچے ایسے ہیں جو پیرنٹس بن چکے ہیں۔ الحمدللہ ان کا یہ ڈیڈیکیشن تعلیم کو لے کر، ان کا یہ حوصلہ، یہ ہمت ہمیں بڑی متاثر کرتی ہے۔ میں مبارک کاپڑی صاحب کا استقبال کرتا ہوں۔ میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر راشد علی صاحب کا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ جناب ڈاکٹر راشد علی صاحب پروفیسر ہے ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر انجینئرنگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ڈاکٹر نسیم خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ ڈاکٹر نسیم خان صاحب پروفیسر ہے کالج آف عربک لینگویج اینڈ اسلامک اسٹڈیز، جامعہ محمدیہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والے اداروں میں۔ میں تمامی مہمانان کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ میں حافظ نبیل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت قرآن پاک کے ذریعے اس اہم سیشن کا آغاز کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک کے بعد میں اس پینل ڈسکشن کے ماڈریٹر ڈاکٹر تنویر احمد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے
اور اپنی ذمہ داری کو سنبھالے. ڈاکٹر تنویر احمد ایسوسیٹ پروفیسر ہے ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم ڈپارٹمنٹ MGM یونیورسٹی کے. آپ بہت اچھے رائٹر بھی ہیں اور جرنلسٹ ہونے کے ناطے دنیا اور ان معاملات پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے. عرفان سوداگر سر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مولانا ارشد مختار صاحب کا استقبال کریں. ڈاکٹر عرفان صاحب مولانا ارشد مختار صاحب کا استقبال کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر رفیع الدین ناصر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور مبارک قابلی صاحب کا استقبال کریں. میں جناب سرتاج شاکر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ڈاکٹر راشد علی صاحب کا استقبال کریں. سرتاج احمد صاحب سابق ایجوکیشن آفیسر ہے, ہمارے ٹیم ممبر ہے, ان کی رہنمائی ہمیشہ ہمارے ساتھ لگی رہتی ہے. میں حافظ سلیمان شاہین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ڈاکٹر نسیم خان صاحب کا استقبال کریں. سلیمان شاہین آرگنائزنگ کمیٹی ممبر ہے. جی, اس اہم سیشن کے بعد میں مائک ڈاکٹر تنویر صاحب کے حوالے کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیشن ہمارے لیے, ہمارے ذہنوں کو کھولنے کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوگا. جزاک اللہ خیر. ابھی جیسے عبد الباسط بھائی نے آپ کے سامنے تعارف کرایا ہے, ہمارا جو سیشن ہے چیلنجنگ ازمپشنس کنٹمپریری ایجوکیشن اینڈ ریلیجیس اسکولس. آج ہمارے درمیان وہ تمام ہستیاں موجود ہیں جو پریکٹیکل اس فیلڈ میں کام کر چکی ہیں اور کر رہی ہیں الحمدللہ. اور ہماگیر جو ہے ان کی کوششیں ہیں کہ یہ دونوں, ابھی جیسے بتایا گیا تھا کہ دونوں میں جو امتیاز ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اسی کے بارے میں ہم جو ہے اور مزید جاننے کی کوشش کریں گے. تو اس پینل ڈسکشن کا مائک سے ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بنیادی سوال ہے کہ کیا عصری تعلیم اور دینی تعلیم ساتھ میں چل سکتی ہے, اس سوال پر جو ہے ایک جنرل ہمارے جتنے پینلسٹ ہیں یہ اپنی رائے دیں گے پہلے. اس کے بعد پھر جو ان کی ایکسپرٹائز ہے اس فیلڈ سے, اس سے انشاءاللہ ریلیٹڈ ہم سوال کریں گے اور مزید جو ہے اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. اور جب یہ راؤنڈ ختم ہو جائے گا ہمارا تو انشاءاللہ ایک 10 منٹ رہیں گے سوال جواب کے لیے. جو لوگ آڈینس ہیں ان کے اگر ذہنوں میں کچھ سوال ہو جو پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے پینلسٹ سے تو انشاءاللہ وہ پوچھ کر جو ہے اس کی تشفی وقت جواب جو ہے ان کو ملیں گے انشاءاللہ. تو میں اس پینل ڈسکشن میں شروعات کرتا ہوں کیونکہ ہمارے درمیان مولانا موجود ہیں بزرگ. تو سب سے پہلے مولانا یہ جو تصور ہے کہ دینی تعلیم الگ ہے دنیاوی تعلیم الگ ہے, اس کے آپ نے الحمدللہ اس کو ختم کر دیا ہے اپنی کوششوں سے, تو اس کو مزید آپ اس کی وضاحت کیجئے کہ کیسے ہم کو جو ہے اس میں رہنمائی مل سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین. اما بعد, دیکھیے جب آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں گے تو مسلمانوں کا ارتقاء آپ دیکھتے جائیے. یہاں پر کوئی تفریق نہیں تھی. ایک بڑا سائنٹسٹ, ایک بڑا دیندار انسان ہوا کرتا تھا, ایک بڑا ریاضی داں اپنے دین سے جڑا ہوا تھا. وہ جانتا تھا کہ میری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں اور میری دنیاوی ذمہ داریاں کیا ہیں. ایک ماہر طب اپنے دین کو بخوبی جانتا رہتا تھا. جب تک مسلمان دین اور دنیا کا امتزاج لے کے چلتے رہے, یہ مستقل ترقی کی طرف گامزن رہے تاکہ انہوں نے پوری انسانی آبادی پر حکومت کی. وقت وہ آ پہنچا اور تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ انگلینڈ کے بادشاہ نے اپنی بچی کی تعلیم کے لیے اسپین کے شہنشاہوں کو خط لکھا, سفارشات کی. جس وقت کہا جاتا ہے کہ جس وقت
यूरोप में पढ़े लिखे लोगों की तादाद उंगलियों पर गिनी जाती थी। उस वक्त स्पेन में कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ कुतुब खाना ना हो। तो ये पूरा जो मरहला है सब बाहमी इम्तिजाज से चलता रहा। दीन हमारा दरअसल मुसलमानों को दुनिया की क़यादत सिखाता है, और क़यादत बगैर इल्म फन के नहीं आती है। एक चीज बुनियादी तौर पर आप समझ लीजिए कि फैलाने वाले हाथ कभी क़यादत नहीं कर सकते हैं। जो हाथ मांगता हो वो क़यादत कभी नहीं कर सकता है। आज इसका तजर्बा आप कर लीजिए। हमारे बहुत सारे वो ममालिक जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार दौलत से नवाजा है, ये दवाओं का मामला हो, डिफेंस का मैटर हो, और इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी में तरक्की करती हुई दुनिया के लिए किसी भी नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो, हमेशा अपना सर झुकाए हुए नज़र आते हैं। तो जहां आपका हाथ फैला हो, आपका सर झुका हो, वहां इस्लाम की वो ख्वाहिश अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन की वो तफसीर जो अल्लाह ने मुसलमानों के लिए मुकद्दर की थी कि तुम ही सबसे आला और सरबुलंद रहोगे अगर तुम मुसलमान हो, वो ढलती, वो कांपती हुई नजर आती है, गिरती हुई नजर आती है। अब इस तमहीद के बाद मैं कहूं कि जब मुसलमानों ने या मुसलमानों के दरमियान कुछ मुस्लिम नुमा लोगों ने मुसलमानों की इस इर्तिका और इस तरक्की का राज जानने के बाद उसे तोड़ने के लिए इन उलूम की तकसीम की, और जहाँ से ये उलूम तकसीम हुए मुस्लिम दुनिया इन्हितात का शिकार हुई, और इन्हितात बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा, और अब यहाँ तक पहुँच चुका है कि बहैसियत उम्मा हम पूरी दुनिया की इस दौड़ में सबसे पीछे रह गए हैं। और मुझे मतलब वह तकलीफ हो रही है कहते हुए कि बहुत सारे हजरात जो मुसलमान हैं और असरी उलूम से वाबस्ता हैं, अब वो सरेआम दीन इल्म का, उलमा का मजाक उड़ाने से ज़रा हिचकिचाते नहीं, ज़रा हिचकिचाते नहीं। अभी गुज़श्ता दिनों एक स्टेज पर एक साहब तशरीफ़ फरमा थे, इत्तेफाक से मैं भी था। बात यूनानी तिब पे चल रही थी। अब यूनानी तिब में उन्हें मालूम नहीं क्या समझ में आया, मैं नहीं समझता कि ये किस हकीम का नुस्खा है और ये किस जड़ी बूटी का नाम है। उन्होंने एक लतीफ़ा सुना डाला कि दुनिया में सांपों और मौलवियों की किस्म कोई गिन नहीं सकता। अब ये अलग बात है कि सारे सांप जहरीले नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ? सारे मौलवी जहरीले हैं। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उसी स्टेज पर कहा कि आप जिस रियासत में बैठकर और जिस मसनद पे बैठे हुए हैं और जिस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट हैं, उस रियासत में यूनानी तिबिया कॉलेज 6 हैं और 6 में से 3 इन्हीं मौलवियों की देन है। समझ रहे हैं? तो ये नुकसान, ये जो तफरीक हुई ना, एक 2 अलग हिस्सों में बट गए, जबकि दोनों को बाहम मिलकर चलना चाहिए था। आज हमको शरई मसाइल को समझाने में मौजूदा हालात में बहुत सारे टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। आप बैंकिंग सिस्टम में जाएं, आप फाइनेंस के किसी भी इसमें जाएं, आपको जानना जरूरी है। इसी तरीके से दीगर चीज़ों को भी समझाना, ज़कात को तकसीम करना है, अमवाल को तकसीम करना है, बहुत सारे मसाइल हैं, कारोबार के नए मसाइल हैं। इन सारी चीज़ों के लिए जब तक दोनों इल्म बाहम यकजा ना हो, बात बनती नज़र नहीं आती है। तो ये इस लिहाज से ये नहायत ज़रूरी है कि दोनों इल्म की तफरीक ना की जाए,
دونوں علم یکساں ہیں. اب اختصاص کی بات آتی ہے. لکل فن رجال، ہر شخص کے لیے، ہر فن کے لیے اس کے لوگ ہوتے ہیں. اور اسی کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا کہ دین کے اختصاص کے لیے اللہ نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. چند لوگ نکلے اور دین کے اندر تفقہ حاصل کریں. اگر جو لوگ عصری علوم کے قائل نہیں ہیں ان کی طرف سے دیکھا جائے تو گویا قرآن کی نظر میں صرف چند ہی لوگوں کو پڑھنا چاہیے، باقی لوگوں کو قرآن جاہل رکھنا چاہتا ہے، جبکہ بات ایسی بالکل نہیں ہے. تو اس لحاظ سے جہاں دینی علوم کی ضرورت ہے وہیں دنیاوی علوم کی بھی شدید تر ضرورت ہے. دنیاوی علوم میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ایسے لطائف سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ مسلمانوں کا نام رکھے ہوئے لوگ بڑی بڑی جگہوں پر، بڑی بڑی مسندوں پر تشریف فرما جب ان سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کو کہی جاتی ہے تو بیچارے اٹک جاتے ہیں، قل هو اللہ احد نہیں پڑھ پاتے، لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتے، نماز کیسے پڑھی جائے نہیں جانتے. تو اس لحاظ سے عصری علوم سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں تو ان کو دین کا اتنا حصہ جو دین کی بنیاد ہے اسے سیکھنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ، العلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. العلم سے مراد وہ علم ہے جو آپ کے دین سے وابستہ ہے، جسے ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. وہ چاہے کتنا بڑا بھی ڈاکٹر ہو جائے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے اسے معلوم ہونے چاہیے. تو اس لحاظ سے یہ تفریق جو ہے نا بہت غلط تفریق ہوئی ہے. البتہ اختصاص الگ چیز ہے اور اختصاص اسلام کا مطلوبہ معیار ہے. شکریہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلے ایجوکیشن ایکسپو کے جو بانیان ہیں، ذمہ داران ہیں، والنٹیئرس ہیں، جو پچھلے 3 برسوں سے بہت ہی احسن کام اورنگ آباد میں کر رہے ہیں، جو قابل تقلید ہے سارے مہاراشٹر کے لیے بھی اور ملک بھر کے لیے بھی. اور نئی نئی چیزیں اس میں آ رہی ہیں جس میں ہمارے ٹیلنٹ جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے. اور مجھے اچھا لگا کہ اس میں دوسرے غیر قوم کے لوگوں کو بھی شامل کر لیا گیا تھا، جو متاثر ہو گئے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کس قدر ٹیلنٹڈ ہیں اور کام کر رہے ہیں. ابھی کا جو موضوع ہے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے ضمن میں جو باتیں ہو رہی ہیں، سب سے پہلے مجھے پتا نہیں کہ یہ بٹوارا کس طریقے سے ہو گیا علم کا، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا. جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور بجا طور پر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن نے بتایا کہ زمین کیسے بنی، فلک کیسے بنا، آسمان کیسے، ویسے ویلے سمائے کیف رفعت، ویلے جبال کیف نصبت، ویلے ارض کیف سطحت، سورہ غاشیہ سورہ 88 آیت نمبر 18 19 20. اور علم ارضیات جو ہے یعنی جیولوجی صرف 200 سال پرانا علم ہے. جب میں دعویٰ کرتے ہیں اور بجا طور پر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن نے بتایا کہ ہم نے ایسے سمندر پیدا کیے، ایک طرف کھارا پانی ایک طرف میٹھا پانی، بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہے، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت میں 53 میں. اور اوشینوگرافی صرف 200 سال پرانا علم ہے. جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن نے بتایا کہ ماں کے بطن میں بچے کی پرورش کیسے ہو رہی ہے، سورہ زمر سورہ 39 آیت نمبر 6 میں. اور ایمبرولوجی صرف 200 سال پرانا علم ہے. جب ہم ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ سارے علوم کا منبع قرآن ہے، تو ہمارے بچے اگر وہی جیولوجی، وہی جو ہے وہ کیمسٹری، اور وہی اگر تھوڑی سی ڈیٹیل میں تفصیل سے اگر اسکولوں میں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا دقت ہے؟ تو اس لیے ہم نے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہاں پر وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے. اور جب ہم کو کہا گیا تدبر کرو، تدبر 12 پڑھو بات نہیں، تدبر کرو. نماز پڑھو بھی کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، نماز قائم کرو یہ لکھا ہوا ہے. تو اتنی جب اس میں ڈیپتھ ہے، گہرائی ہے ان سارے تعلیمات میں،
تو یہ کیسے ہوا؟ پتا نہیں یہ کون سا ایک گروہ ہمارے اندر پیدا ہوا. 200 سالوں کی یہ غفلت ہے. اس کے پہلے ہم سارے علوم کے بادشاہ ہوا کرتے تھے. یہ گروہ پیدا ہوا جس نے یہ ڈفلی بجانا شروع کر دی, دینی تعلیم, دنیاوی تعلیم وغیرہ وغیرہ. اس 1857 ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد میں 2 بڑے ادارے اس ملک میں قائم ہوئے, دارالعلوم دیوبند اور ندوۃ العلماء. اور تھوڑی سی فکر ان میں الگ الگ تھی, لیکن ان علماء کا کام جو ہے دونوں اداروں سے زبردست ہے. ملک بھر میں جو دعوتی کام ہوا ہے وہ یہیں کے پروڈکٹ ہیں, وہیں سے یہ ہوا ہے. اور وہ وہاں پر سوچ یہ تھی کہ بھئی ہم کو یہ جو دینی علوم ہیں ان کو حاصل کرنا ہے اور احسن طریقے سے حاصل کرنا ہے. اسی دوران جب علی گڑھ تحریک شروع ہوئی, سر سید احمد خان کسی لحاظ سے کوئی مولد وغیرہ نہیں تھے, وہ پکے مسلمان تھے. انہوں نے جو ہے یہاں تک کہ نماز کی پابندی کے لیے ان کے سارے ہاسٹلس میں رجسٹر رکھا تھا, اور ان کے اوپر جو ہے وہ انعامات یا ان کی حوصلہ افزائی جو پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں, یہ اس حد تک انہوں نے یہ کر دیے تھے. تھوڑی سی کبھی کبھی ہوتے ہیں ایسے بڑے بڑے لوگوں سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. ان سے تھوڑی سی غلطی یہ ہوئی تھی کہ وہ ان کا علاقہ نہیں تھا اور انہیں تفسیر قرآن کو لکھنا نہیں چاہیے تھا, اور اس میں جو ہے جو مذہبی فرقہ جو تھا وہ تھوڑا واویلا مچانے کا, اس میں غلطیاں تھیں, فاحش غلطیاں تھیں. لیکن اس سے ان کی تعلیمی تحریک تھوڑی سی متاثر ہو گئی, ورنہ وہ بھی دین دنیا ان پورے ساتھ ان کے ساتھ چلنے کا یہ تھا. انگریزی جو علوم کی بات میں ابھی دوسرے سیشن میں اور اس میں بات کروں گا کہ زبان کی کتنی اہمیت ہے اور اس سے ہم کو نہیں بھاگنا ہے, اور اس کے بھاگنے کی کتنی بڑی اور بری قیمت ہم ادا کر رہے ہیں. تو یہ جو ادارے جو قائم ہوئے, تو اس میں کیا دینی تعلیم ضرورت دنیا میں؟ اب یہ صرف دنیاوی تعلیم کا بدمست ہاتھی کیا ادھم مچائے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں, اور پل پل ہم دیکھ رہے ہیں جنریشنز جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں. اس اسلام کے ظہور کے بعد اور ابھی ایک دن 2 صدیوں میں 3 ایسے مفکرین یا سو کال مفکرین تھے, انہوں نے ہماری سوچ کو جو ہے بہت زیادہ متاثر کیا. اس میں ایک تھا ڈاروین, دوسرا تھا فرائڈ, اور تیسرا تھا کارل مارکس. اور بدبختی سے ہمارے یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں ان کے بندے بن گئے کہ مارکس بول رہا ہے روٹی 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 کے پیچھے بھاگے. اچھا, ان کے جب بندے بن گئے ان کی تشہیر, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں, بنے اب گمراہ ہو جائیں. گمراہی کی بات جو کر رہا ہوں میں, یہ جو آسمانی کتاب ہے جس کو یقین کرنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, وہ سورہ فاتحہ پہ ہی کر لے گا کہ بھئی یہ اس سے بہتر دعا اس دھرتی پر اس کائنات میں موجود نہیں ہے, سورہ فاتحہ پر کر. جس کی عقل مار کے رکھی گئی ہے وہ سورہ ناس تک پہنچے گا لیکن یقین نہیں کرے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو اس طریقے سے کیا گیا جو ہے. مارکس آپ اس کے دیوانے ہو گئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اسلام کا مطالعہ تو کر لیجئے. وہ کیمرزم, مارکسزم, سوشلزم, ایک حدیث جو ہے ان سب پہ بھاری ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اور صحیح حدیث ہے, کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو آپ کی ساری عبادتیں نامقبول ہیں. وہ پڑوسی کا, ہندو مسلمان بھی نہیں. اس حد تک جو ہمارے منافع کا 2.5% سارے کمیونزم, سوشلزم, زکوٰۃ کے سامنے جو کانسیپٹ کے سامنے جو ہے یہ ہے. ڈاروین کی جو تھیوری آ گئی, خود اس زمانے میں اس کا مذاق اڑایا گیا. اور سمپل سی بات ہے کہ بھئی پہلے جو آدمی جو ہے بندر تھا اور پھر وہ ہوتے ہوتے انسان بن گیا. بھئی کتنے سال ہو گئے؟ ایک 25,000 سال پہلے فرض کیجئے کہ انسان بن گیا. پھر ارتقا رکا کیوں؟ پھر ہوتے ہوتے اگلے 25 سالوں میں وہ فرشتہ کیوں نہیں بنا؟ مطلب یہ کہ ایوولوشن تھیوری ہی غلط ہے وہاں پر. لیکن کچھ ہمارے پر فرائڈ کے جو ہیں وہ یہ ہو گئے, ڈاروین کے یہ ہو گئے, مرید ہو گئے اس طریقے سے. تو یہ اس وجہ سے ہمارے یہاں پر ایک انتشار پھیلا, ایک مکمل ذہنی انتشار, اور وہ سماجی انتشار, اور اس طرح میں وہ جو ہے وہ منتقل ہو گیا.
تو یہ وجہ ہے کہ یہ دینی تعلیم دنیاوی تعلیم اس کا جو معاملہ ہے وہ وہیں پر ہی ہوگا. فرائڈ کی جو دہلی تو کئی بہت ہی ڈینجرس قسم کے اس کے یہ ہیں کانسیپٹس ہیں. وہ تو میں یہاں پر عوامی طور پر میں بات بھی نہیں کر سکتا ہوں. وہ اس کے تھیریز ہیں وہ. تو یہ جو ہو گیا اب وہ جو کہا گیا. لیکن ایک معتدل طبقہ یہ بھی ہے سائنس کو اپناتا ہے لیکن ڈاروین کی تھیری کو بازو میں رکھتا ہے کہ بھئی ڈاروین کہتا ہے ہم بندر الحمدللہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. لیکن پھر وہ سائنس نہیں کہتی ہم بندر کی اولاد ہیں کیونکہ سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی ہے جتنا الحمدللہ قرآن ترقی یافتہ ہے. خوب دعائیں دیجئے سائنس کو. سائنس سب سے بڑی ناکامی کیا ہے کہ روح کو دریافت کرنے میں ناکام ہوئی ہے. سائنس کو روح نہیں ہوتی. انسان پیدا ہوتا ہے جیتا ہے مر جاتا ہے فائل بند. قرآن کہتے ہیں فائل بند نہیں فائل کھلے گی حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتے ہیں کہ ہماری ہڈیوں کو جوڑ کر پھر سے ہم کو حساب. تو سائنس کہتی ہے فائل بند قرآن کہتا ہے فائل کھلے گی. اب یقین رکھیے نیوٹن پہنچا تھا وہاں تک. نیوٹن کا تیسرا کلیہ جو ہے کہ ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. ہر عمل کا مساوی اور متضاد رد عمل ہوتا ہے. عمل رد عمل جزا سزا وہاں تک نیوٹن پہنچا تھا. اس کے آگے اس کی عقل نہیں چلی کہ اگر جزا اور سزا ہے تو جزا اور سزا کا کوئی دن بھی مقرر ہوگا تو قیامت بھی ہوگی. وہاں تک اس کی عقل نہیں چلی. خوب دعائیں دیجئے یہ سائنس کو اے آئی کو سب کو. اس صدی کے آخر میں میرا ماننا ہے سائنسدان اس نتیجے پہنچیں گے کہ یس روح ہوتی ہے قیامت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری ہڈیوں کو جوڑ کر پھر سے ہم سے حساب لیں گے. یہ جو ہماری کمیاں ہیں ہمارے اپنے اس کی وجہ سے یہ بٹوارا ہوا ہے جو بہت ہی بدبختانہ ہے. جزاک اللہ. یہ جو جس کو ہم شارٹ میں کہتے ہیں کہ ایک ہے جو آدمی حاصل کرتا ہے علم اور ایک ہے وہ جو روحانی علم ہے اس کو. تو یہ دونوں میں جو فرق ہے اور ابھی جیسے بتایا کہ بھئی کچھ گمراہ کن عقائد کو لوگوں نے اپنا لیا اور ایک طرف کے ہو گئے اور اسی کے ریئیکشن میں ہمارے یہاں بھی جو ہے دوسرا فرقہ پایا گیا. اب آپ کیونکہ علی گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں کمپیوٹر سائنس کے ہیں آپ کا کلاؤڈ سسٹم اس میں سب جو ہے مطالعہ بھی ہے. آپ کیسے اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ میں اپنے ہمارے جو پہلے دونوں اسپیکر ہیں ان کی بات سے بالکل ہی مانتا ہوں اس بات کو کہ فرق نہیں ہونا چاہیے اور ایک مسلمان کے لیے دونوں ہی کی اہمیت ہے. ہم لوگ علی گڑھ کے اندر ابھی بتایا ہمارے محترم مبارک صاحب نے کہ سر سید احمد خان نے شروعات کی اور جب انہوں نے شروعات کی تو ان کا غم تھا کہ مسلمانوں کی اصلاح ہو. جو ایک حالات کی شکار تھے مسلمان ایک عام طور سے ان کے اندر جو ہے یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ اب تو ہمارا زوال شروع ہو گیا اب ہماری کوئی وہ نہیں ہے. تو انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا اور اس ادارے کا جو نام رکھا انہوں نے وہ انگلو اورینٹل انگلو اسلامک ان کا کالج کر کے شروعات کیا. مدرسہ پہلے کہ مسجد العلوم قائم کیا پھر وہ کالج بنا پھر وہ ہوتے ہوتے ان کی انتقال کے بعد ترقی کرتے کرتے 1920 میں ایک یونیورسٹی کی شکل اس نے اختیار کی. تو ان کی جو تھنکنگ تھی ہم لوگ اس میں وہاں علی گڑھ میں رہتے ہیں اور بہت سارے پروگرامات کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے لوگوں کی فکر کی کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں جو حالات کے اندر متاثر ہو گئے اور اس سے جو بہت زیادہ اثر لیے ہوئے ہیں اس سے نکالنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ جو آج کا علم ہے جسے عصری علوم کا نام دیا جا رہا ہے ہم اس کو حاصل کریں. اور اس کے لیے انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا. حالانکہ جیسے بتایا کہ بہت سارے علماء اکرام اس میں ان کو تھوڑا شک تھا بلکہ ایز اے لینگویج انگلش پڑھنے کو بھی وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے کیونکہ ان کے یہ ایک خیالات تھے. ہر انسان کا اپنے خیال ہوتا ہے. ان کے خیالات تھے کہ بغیر یہ پڑھیں گے تو پھر ان کے کلچر سے متاثر ہو جائیں گے
اور جو ان کے خطرات تھے، تو وہ خطرات اپنی جگہ پہ درست بھی تھے. جیسا کہ ابھی بتایا کاپڑی صاحب نے بتایا کہ کچھ لوگ متاثر ہو گئے، جو کمیونزم کی تھیوری چلی اور باقی جو چلی، تو علی گڑھ بھی اس سے بچا ہوا نہیں رہا. میں آپ سب کو معلوم بھی ہوگا شاید، ایک دور آیا، حالانکہ جب شروعات کی تھی تو ان کا یہ ویژن تھا کہ مسلمان کے ایک ہاتھ میں سائنس ہو اور ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے کا انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی کو چھوڑنا نہیں ہے. ہم پہلے مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے اپنی کتاب بھیجی ہے اور ہمیں اس کی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے، تو وہ ہمارا اصل ہے. اور ساتھ ساتھ جو دنیا کے اندر ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور اس کو حاصل کرنا، وہ بھی منع نہیں ہے، حاصل کر سکتے ہیں، اور ضرورت ہے کرنے کی. کچھ نہ کچھ ہمیں جگہوں پہ اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. بلکہ بتایا گیا کہ پہلے جو تھے، ابھی میں تو وہاں پہ کمپیوٹر سائنس کا پروفیسر ہوں، اور اتفاق سے میں الگورتھم کا کورس پڑھاتا ہوں. الگورتھم شروعات سے ہی، جب سے ہمارا اپارٹمنٹ ہوا تب سے ڈیٹا اسٹرکچر الگورتھم شروعات پڑھا ہے، پھر ڈیزائن اینڈ سسٹم آف الگورتھم پڑھائی. تو الگورتھم جو ٹرم ہے، یہ الخوارزم، ہمارے بہت بڑے ایک اسلامک گزرے ہیں فلاسفر اور میتھمیٹیشین، ان کے نام پہ رکھا گیا. یہ پورا برانچ آف میتھمیٹکس، کمپیوٹر سائنس، یہ پورا کا پورا ان کے نام پہ ان کو آنر کیا گیا. اتنے ان کے کام تھے اس ایریا کے اندر. حالانکہ جب ان کے فوٹو دکھتے ہیں تو ایک دیندار شخص اور پوری سنت و شریعت کے پابند اور مسلمان ظاہر اور ہر اعتبار سے. تو یہ چیز کہ ہم دنیا کے کاموں میں اور دنیا کی تعلیم میں پیچھے رہیں یا اس میں ایسے ڈوبیں کہ دین کو بھلا دیں، تو دونوں ہی مناسب نہیں. بلکہ کہتے ہیں کہ دین کی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کے اندر ترقی کر رہے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس کے اندر صرف نیت پیسہ کمانے کی ہے تو بظاہر اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہم نے تو علماء کرام سے سنا ہے کہ بھئی پہلی حدیث یہی ہے کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو نیت اگر صحیح نہیں تو ایک انسان حدیث اور قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے لیکن وہ سب بیکار ہے، اور دوسری طرف وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھ رہا ہے. لیکن جیسا ابھی کاپڑی صاحب نے کہا کہ بھئی اس کے یہ ہے کہ اس نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ نے کیسے انسان کو بنایا، ماں کی پیٹ کے اندر کیسے کھلکت کی، اور کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو عجائب ہیں دنیا میں قدرت کے، کہ سمندر ہیں دونوں ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں، ملتے نہیں. تو انسان اس کو ایکسپلور کر رہا ہے اور اس کی وہ محنت کر رہا ہے، اور اس کی نیت جو ہے اللہ کی معرفت ہے. میں اللہ کی پہچان مجھے حاصل ہو جائے، میں اپنے رب کو پہچان لوں. تو یہ سارے کے سارے سبجیکٹس، چاہے جغرافی ہو، چاہے اوشینوگرافی ہو، چاہے میڈیکل سائنس ہو، اگر اس کی جو نیت صحیح ہے اور وہ اس کے اندر سچے نیت سے ایک اللہ کا بندہ بن کے اللہ کے قدرت کے عجائب کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اللہ کے معرفت میں آگے بڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بڑی ترقی. تو آج جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چاہے جس فیلڈ میں رہیں مسلمان بن کے رہیں اور دینی تعلیم کو حاصل کریں. ہاں ایک جو بہت بڑا نقصان ہے، میں اس پہ بھی کہنا چاہوں گا کہ الگ الگ جو بات کانسیپٹ ہو گیا کہ جو ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں، ہمارے بچے جو یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں. ہم تو یونیورسٹی کے اندر ہاسٹل میں بھی رہے اور ہمارا ملنا جلنا ہوتا رہتا ہے لوگوں سے. تو ایسے بعض دفعہ اسٹوڈنٹ ملتے ہیں یونیورسٹی کے اندر پڑھنے آ گئے، +2 کے اندر آئے، 15 سال 16 سال کی عمر ہو چکی ہے، نماز ان کے اوپر فرض ہو چکی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک نے تو یوں کہا کہ میں نے علی گڑھ آ کر سب سے پہلے جمعے کی نماز پڑھی. کہ یہ جو بات ہے کہ نقصانات کیا ہیں دین کو الگ کرنے سے اور دینی تعلیم کو الگ کرنے سے، کہ مسلمان ہے، دل میں کلمہ ہے، مسلمان خاندان سے ہے، جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن ماحول نہیں ملا. ایسے علاقے میں رہا جہاں مسجد نہیں تھی، جمعے کی نماز بھی نہیں ہوتی تھی یا بہت دور ہوتی تھی،
اور اتنی فکر نہیں تھی کہ بھائی سفر کر کے جائے جمعے کی نماز پڑھے. تو اس نے کہا علی گڑھ آنے کے بعد پہلی بار ہم نے نماز پڑھی. تو یہ حالات پہنچتے ہیں. اور جیسا ابھی عرض کر رہے تھے کہ سورہ فاتحہ غسل کے فرائض, وضو کے فرائض, جو بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں معلوم, کیونکہ بنیادی تعلیم ہر مسلمان کو ضروری ہے. اپنے دین کے بارے میں اتنا علم تو ہر ایک کو ضروری ہے کہ بھئی اللہ کو پہچان سکے, اللہ کے حکموں کو پورا کر سکے, دینی زندگی گزار سکے. اور ایسے ہی جو لوگ دین کے اعتبار سے ہیں, آج یہ پورے بحث چل رہی ہے کہ جو ابھی آگے اس میں پینل کے اندر ڈسکشن میں یہ بات آئے گی کہ جو لوگ دین کے اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں, مدارس کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں, ان کے اندر بھی بعض دفعہ جو ہے یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ جو چیز ہے یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی جس علم کو ہم حاصل کر رہے ہیں یہ تو بہت بڑی دولت ہے نا. تو آج اس کے ساتھ بھائی آپ کچھ بھی کریں, منع نہیں ہے. آج اللہ کا فضل ہے, جیسے ادارے قائم ہو گئے ہیں اور لوگ فکر کر رہے ہیں, اور بہت خوشی ہوئی ہمیں سن کر. اپنا جو کیمپس ہے منصورہ کیمپس کے اندر بھی اس بات کا انتظام ہے, اور ایسے بہت ساری ملک کے اندر ادارے ایسے ہیں جہاں بھی اس بات کا انتظام ہے. خود ہماری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر اس کے انتظامات ہیں کہ جو ہمارے مسلمان بھائی اس مدرسے کے لائن سے ترقی کرتے ہیں اور اس میں علم حاصل کرتے ہیں, اور اگر وہ اس میں اور تخصص کرنا چاہتے ہیں اور یونیورسٹی ڈگری حاصل کرتے ہیں تو اس کا بھی انتظام ہے. تو یہ دونوں ہی چیزیں کوئی الگ نہیں ہیں, بلکہ دونوں ہی کی ضرورت ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دونوں کو لے کے آگے بڑھیں. ہاں, ایک جو انسان دنیا کے فیلڈ میں بھئی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے, میڈیکل پڑھ رہا ہے اور سائنسز کی تعلیم حاصل کر رہا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیم کو پیچھے نہ چھوڑے, بلکہ اس کو آگے رکھے اور اپنے اس کے پیچھے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے. اور دوسری طرف جو ہمارے بزرگان دین ہیں اور جو اللہ والے لوگ ہیں اور ان کے اندر جو ترقی چیزیں ہیں, بھئی ان کے لیے اچھی عزت دل میں ہو. ہاں, کہ بھئی کہتے ہم نہیں کر سکتے تو ہمارے دل میں احترام ہو کہ بھئی ہم اس میں اتنا وقت نہیں دے پا رہے. انہوں تو بڑی زندگی لگائی ہیں. علم کوئی کہتے نہیں کہ علم کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. صحیح. علم تن پروری سے حاصل نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا مدارس کے اندر کبھی جانا ہوا, کبھی دیکھنا ہوا کہ مدارس کے بچے ہمارے اسکول کالج کے بچوں سے زیادہ محنت کرتے ہیں, چاہے حفظ کے بچے ہوں چاہے علم حاصل کرنے بچے ہوں. ان کا جو وقت ہے, ان کے جو ڈیووشن ہے وہ ہم سے بہت زیادہ ہے. اور ان کے ہاں تو ایک ایک لفظ کے اوپر جو ہے مشکل ہو جاتا ہے ان کو ڈگری حاصل کرنا. اور ہمارے یہاں تو 33% پاس کر دیتے ہیں, اکثر جگہ پہ کہیں 45% پاس مارک ہوتے ہیں, اور وہاں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر ایک بھی غلطی ہو تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو دیکھا جائے تو محنت دونوں ہی کر رہے ہیں, لیکن محنت کے اندر جو ہے نیت کی صحیح ہونی چاہیے, چاہے جس لائن کی بھی محنت کرے, اور بنیادی علم تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب دینے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو مجھ سے پہلے اسپیکرز سے جو سوالات کیے گئے تھے, جو سوال کیا گیا تھا, میں اس پر کچھ کہنا چاہتا ہوں. اجازت ہے؟ اس سے پہلے جو سوال آیا ہمارے سامنے, آپ لوگوں کے سامنے, وہ یہ تھا کہ دینی علم اور عصری علم کیا دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں, کیا ان دونوں میں فرق کیا جانا چاہیے یا نہیں. اور الحمدللہ ہمارے تینوں ہی اسپیکرز نے بہت اچھی گفتگو کی اس پر, اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر دے. کچھ باتیں, چونکہ میں شریعہ کا طالب علم ہوں تو ظاہر ہے میری جو باتیں ہوں گی وہ اسی پس منظر میں ہوں گی, تو میں اپنی بات کو مختصر انداز میں نکات کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ کئی دفعہ یہ موضوع اتنا الجھا دیا جاتا ہے یا الجھ جاتا ہے, لوگ اس طرح سے خلط مبحث کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آخر میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ دینی علم کس کو کہتے ہیں اور شرعی علم کس کو کہتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہمارے علماء نے بات نہ کی ہو, یہ چیزیں موجود ہیں,
دینی علم کا ڈیفینیشن کیا ہے, شرعی علم کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ دینی علم ہر وہ علم ہے جو بندے کا تعلق اللہ تعالی سے بنائے, جس کا تعلق جس میں اللہ رب العالمین کی ذات, اس کے اسماء و صفات, اللہ رب العالمین کے دین, اس دین کے احکام, اس کے مسائل, اس کی اخروی زندگی, ان تمام امور کی معرفت جس میں حاصل ہو اس کو دینی علم کہا جاتا ہے. دنیاوی علم کیا ہے؟ دنیاوی علم سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے, ایک مختصر سی زندگی دی ہے, اور اللہ نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ تمہاری یہ جو مختصر سی زندگی ہے یہ اصل نہیں ہے, اس زندگی میں تمہاری آزمائش ہے, اس میں کامیاب ہوئے تو جو آخرت کی ہمیشہ والی زندگی ہے اس میں تمہیں کامیابی ملے گی. تو اب ہمیں جو بھی 50 60 سال 100 سال جتنے دن بھی اس دنیا میں رہنا ہے, ظاہر ہے اس دنیا میں ایک اچھی زندگی ہم گزاریں گے. اس دنیا میں زندگی گزارنے کے جو وسائل اور اسباب ہیں خوشحال زندگی گزارنے کے, جب وہ ہمارے پاس ہوں گے تبھی ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے. اور اگر ہم اچھی زندگی گزار سکیں گے تو اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں گے. اگر اطمینان, امن و امان اور شانتی والی زندگی ہماری نہیں ہوگی تو اصل جو مقصد ہے ہماری زندگی کا, اللہ کی عبادت کرنا, وہ نہیں کر سکیں گے. تو گویا کہ اس دنیا کے اندر ہم اپنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی معرفت حاصل کرتے ہیں انہیں دنیاوی علم کہا جاتا ہے. ہر وہ چیز جو اس دنیا میں آپ کو ایک سعادت مند زندگی گزارنے میں معاون ہو اس کو دنیاوی علم کہا جاتا ہے. اب گویا مقصد جو ہے اصل ہمارا ان دنیاوی علوم کا مقصد کیا ہوا؟ گویا یہ سپورٹ ہے. ہمارا اصل مقصد قرآن کی زبان میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہمیں معلوم ہے 40-50 سال رہنا ہے, اس کے بعد آخرت کو سدھار جانا ہے, اور ہماری اصل زندگی وہ ہے. تو یہ ہماری جو ہے ہمارا پہلا پڑاؤ ہے. تو یہ پہلی بات, دونوں کا ڈیفینیشن. دوسری بات کہ دینی علم سے متعلق اور دنیاوی علم سے متعلق ہماری شریعت کا کیا نقطہ نظر ہے. یہ چیز بھی موجود ہے, ہماری شریعت میں یہ چیز موجود ہے, علماء نے گفتگو کی ہے. اگر ہمیں نہیں معلوم ہے تو یہ ہمارا قصور ہے. دیکھیے دینی علم کا حکم یہ ہے کہ دینی علم کبھی تو فرض عین ہوتا ہے, کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے, اور کبھی نفل ہوتا ہے. اور اس میں میں یہ بات عرض کر دوں, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے علماء کا, نہ تو مذاہب کا اختلاف ہے, جتنے بھی مذاہب فقہیہ ہیں سب کا اس بات پر اتفاق ہے, کسی بھی عالم کا, مسلمان عالم کا اس میں اختلاف نہیں. یہ جو تقسیم میں بتا رہا ہوں, تو دینی علم یا تو فرض عین ہوتا ہے, یا فرض کفایہ ہوتا ہے, یا نفل ہوتا ہے. فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو اسے سیکھنا ہے. اگر نہیں سیکھا تو گویا کہ ایک فرض کام نہیں کیا. جیسے آپ نماز نہیں پڑھے تو گنہگار ہیں, ویسے وہ کام آپ نہیں کیے تو گنہگار ہیں. یہ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے, مطلب ہر شخص پر وہ واجب ہے. دین کے علم کا وہ کون سا حصہ ہے جو فرض عین ہے؟ دین کا اتنا علم, اتنا بیسک علم جس سے آپ اپنے دین پر عمل کر سکیں. کیونکہ دین کے بہت سارے احکام اور مسائل ایسے ہیں جس کی ضرورت ہر انسان کو نہیں پڑتی ہے. مان لیجئے جیسے ایک غریب انسان ہے, اسے تجارت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اب تجارت کے شرعی کیا احکام ہیں اسے جاننے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ تاجر نہیں, وہ مزدور ہے. لیکن اگر کوئی انسان بڑا تاجر ہے تو اب تجارت کے اسلامی اصول ہیں, اس کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے. 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے, اس کا مطلب ہر مسلمان کو وضو کا طریقہ آنا چاہیے, نماز کا طریقہ آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی توحید ہر مسلمان پر فرض ہے, شرک سے بچنا ہر مسلمان پر واجب ہے. اب گویا کی توحید کا علم, شرک کا علم, عقیدے کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. اب اسی پر آپ قیاس کر لیجئے, 24 گھنٹے میں جتنی چیزوں کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے دین سے متعلق, ان تمام چیزوں کا علم ہونا آپ کے اوپر ضروری اور واجب ہے, یہ فرض عین ہے. اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر وہ کوتاہی کرتا ہے تو گنہگار ہے, وہ ایک واجب کام نہیں کر رہا ہے. اب اس کی روشنی میں ہمارا پورا سماج, یہ بہت سارے لوگ جو آ کر کے آپ کو لیکچر دیتے ہیں اور بقراتی اور سقراتی دکھاتے ہیں, پورا سماج اس پر غور کرے کہ کتنے مسلمان ہیں جو اپنے بچوں کو دین کا اتنا بنیادی علم دیتے ہیں کہ وہ دین پر عمل کر سکے.
دوسری قسم ہے فرض کفایہ. فرض کفایہ جیسے مثال کے طور پر میں ایک طالب علم ہوں, دین کا وہ علم جس کی ضرورت سماج کے ہر فرد کو نہیں پڑتی ہے لیکن من جملہ سماج کو پڑتی ہے, اس کا علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے. جیسے طلبہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر میں ایک طالب علم ہوں, میں جو علم اس وقت حاصل کر رہا ہوں وہ فرض کفایہ ہے, فرض عین نہیں ہے میرے لیے. فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے سماج میں چند لوگوں نے اگر وہ علم حاصل کر لیا تو باقی لوگوں سے وہ ذمہ داری اور فرضیت ساقط ہو گئی, اگر کسی نے نہیں حاصل کیا تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے. اور تیسرا مرتبہ ہے, تیسرا درجہ ہے علم شرعی کا نفل کا. نفل وہ علم ہے جو علم اس کی باریکیوں کو حاصل کرنا, اس میں تبحر حاصل کرنا, اس میں تخصص حاصل کرنا, یہ جو ہے نفل ہے. تو یہ شرعی علم کا حکم ہوا. اب دنیاوی اور عصری علم کا حکم جانتے ہیں. اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے علماء اسلام کا کہ دنیاوی جو علوم ہیں ان کا اصل حکم جیسے میں نے شرعی علم کا بتایا کہ اصل حکم واجب ہے, اب اس کے مراتب بدلتے ہیں. دنیاوی علوم کا اصل حکم مباح ہے. مباح ایک عربی کلمہ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے جائز. مباح کا مطلب ہوتا ہے آپ کرو نہ کرو آپ کی مرضی, لیکن پھر جائیے, ابھی بات آگے باقی ہے, جملہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. مباح کا مطلب ہوتا ہے آپ چاہو تو کرو اور چاہو تو نہ کرو. اس پر اتفاق ہے کہ دنیاوی علوم مباح ہیں, لیکن ایک قاعدہ ہے اصول فقہ میں کہ مباح کا حکم المباح یتغیر بتغیر معالہ. مباح کا حکم جو ہے اس کے نتیجے کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے. اگر کوئی کام اصلاً مباح ہے لیکن وہ مباح چیز ہم کو ایک واجب چیز تک لے جانے والی ہے تو وہ کام کرنا ہمارے لیے واجب ہو جائے گا. مثال کے طور پر جیسے ہمارے لیے نماز پڑھنا واجب ہے. اب نماز کے لیے ہمیں وضو کرنے کے لیے ہمیں پانی چاہیے. اصلاً کیا پانی خریدنا واجب ہے؟ اصلاً پانی خریدنا واجب نہیں ہمارے اوپر, لیکن اگر نماز کا وقت ہو گیا ہمارے پاس پانی نہیں ہے, ہمارے پاس پیسہ ہے تو پانی خریدنا واجب ہو گیا. ہمیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد چاہیے, مسجد بنانا گویا کہ ہمارے اوپر واجب ہے کیونکہ نماز واجب ہے. اب یہاں پر مسجد بنانا واجب ہو گیا. تو بہرحال مباح وہ چیز ہے جس کا حکم بدلتا رہتا ہے نتیجے کے اعتبار سے. ہمارے سماج اور معاشرے کو کچھ اطباء کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کی ضرورت کو پوری کریں. اب علم طب یہ دنیاوی علم ہے, اصلاً اس کا حکم کیا ہے؟ مباح ہے. لیکن چونکہ ہمارے سماج کو کچھ ایسے اطباء کی ضرورت ہے جو ہمارے سماج کی ضرورت کو پوری کریں, ان کے بغیر گزارا نہیں ہے, تو ایسی صورت میں گویا کہ علم طب واجب ہو جائے گا. لیکن کتنے لوگوں پر واجب ہو جائے گا؟ اتنے لوگوں پر جتنے سے ہمارے سماج کی ضرورت پوری ہو جائے. گویا کہ دنیاوی علم کا اصل حکم ہے مباح اور اس کا حکم بدلتا رہتا ہے ضرورت کے اعتبار سے. لیکن دینی علم کا حکم کیا ہے؟ یہاں بیٹھا ہوا ہر فرد اس کے اوپر دین کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے. اگر وہ نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہے. اگر دنیا کا علم میں نے نہیں حاصل کیا لیکن میرے سماج کے بہت سارے لوگوں نے کیا ہوا ہے, میں گنہگار نہیں ہوں. تو یہ دوسرا نقطہ. تیسرا نقطہ, ابھی جو مین سوال تھا کہ دینی اور دنیاوی علوم کیا ساتھ میں چل سکتے ہیں کہ نہیں. جہاں تک میرا مشاہدہ ہے اس مسئلے کے اندر لوگ 3 گروہ میں بٹے ہوئے ہیں. ایک گروہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے دین کا علم حاصل کر لیا تو ہمیں دنیاوی علوم کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ دنیاوی علوم کو شجر ممنوع سمجھتے ہیں. ایک زمانے میں باقاعدہ فتویٰ بھی ہوا کرتا تھا کہ انگریزی سیکھنا حرام ہے, یہ انگریزوں کا ہے, یہ وہ دنیا بھر کی باتیں. تو ابھی بھی کچھ لوگ, حالانکہ بہت زیادہ نہیں ہے ان کی تعداد, کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی علوم کو شجر ممنوع سمجھتے ہیں. وہیں پر دوسری جانب کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دنیا کا علم حاصل کر لیا تو ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہاں سے آیا. یہ یہاں سے آیا,
وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. بھائی میں نے انجینئرنگ تو پڑھ لیا، انجینئرنگ یہ علم ہے، طب یہ علم ہے، سائنس یہ علم ہے، کمپیوٹر علم ہے، میں نے علم حاصل کر لیا، گویا کہ اس حکم پر میں نے عمل کر لیا. یہاں سے یہ اشکال آتا ہے. تو ایک گروہ ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا یہ چند مولویوں کا کام ہے، منبر و محراب کا کام ہے، یہ سارے لوگوں پر واجب نہیں ہے. یہ دونوں فریق غلط پر ہیں. تیسری رائے جو ہے ان دونوں کے درمیان ہے، وسط ہے اور عدل ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارا دین دونوں علوم کا اعتراف کرتا ہے. ہمارا دین جہاں پر ایک مسلمان پر دینی علم کو سیکھنا واجب قرار دیتا ہے، وہیں پر مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ دنیا کا علم بھی سیکھو، کیونکہ تمہیں دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی ضرورت تمہیں پڑے گی، تو اس کا علم بھی سیکھو. یہ علم اصلاً تمہارے لیے جائز ہے، اور اگر اس علم کو تم سیکھتے ہو خدمت خلق کی نیت سے تو یہ تمہارے لیے عبادت بھی بن سکتی ہے. اگر دنیاوی علم کو خدمت خلق کی نیت سے ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کی نیت سے سیکھ رہے ہیں، تو یہ عبادت بھی بن سکتی ہے. تو لہٰذا ہماری شریعت دنیاوی علوم کی مخالفت قطعاً نہیں کرتی ہے، بلکہ ہماری شریعت اس کی ترغیب دیتی ہے، اس پر ابھارتی ہے. لیکن ہماری شریعت بیلنس بنا کر کے رکھتی ہے. ہماری شریعت دونوں علوم میں سے کسی ایک کو دوسرے کے حساب پر سیکھنے کا حکم نہیں دیتی ہے. اگر آپ دنیاوی علم دینی علم کے حساب پر سیکھ رہے ہیں تو یہ قطعاً حرام ہے، قطعاً غلط ہے، اس کی اجازت نہیں ہماری شریعت میں. اسی طرح سے دیکھیں ایک اور آخری بات کہہ کے بات لمبی ہو رہی ہے، حالانکہ ایک موضوع ہے، جب تک کمپلیٹ نہ کی جائے تب تک بہت سارے اشکالات رہ جاتے ہیں. ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کروں گا. وہ یہ ہے کہ ہماری یہ جو شریعت ہے، ہماری شریعت کے 5 مقاصد ہیں. علماء اس کو جانتے ہیں اور اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے. میں یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جس میں مذاہب فقہیہ کا آپس میں اختلاف ہو. ہماری شریعت جو نازل ہوئی ہے 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے نازل ہوئی ہے. ان 5 کے علاوہ چھٹی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. پہلی چیز ہے دین کی حفاظت، دوسری چیز ہے جان کی حفاظت، تیسری چیز ہے نسل کی حفاظت، نسل انسانی، چوتھی چیز ہے عقل کی حفاظت، عقل انسانی، چھٹی چیز ہے مال کی حفاظت. اور یہ جو 5 چیزوں جن کا میں نے ذکر کیا، یہ جو ترتیب میں نے ذکر کیا ہے، اگر یہ ترتیب آپ الٹا سیدھا کریں گے تو بات بگڑ جائے گی. یہ ترتیب ایسے ہی ہونی چاہیے. ترتیب اس لیے ضروری ہے کہ بسا اوقات کئی دفعہ ان 5 میں سے بعض کے درمیان تعارض ہوگا، کنٹراڈکشن ہوگا. مان لیجئے میرے سامنے ایسی سچویشن آئی جہاں پر یا تو میں اپنا دین بچا سکتا ہوں یا میں مال کما سکتا ہوں، اپنا مال بچا سکتا ہوں یا اپنا دین بچا سکتا ہوں. ایسی کنڈیشن آ سکتی ہے. جب ایسی کنڈیشن آ جائے تو یہ ترتیب ضروری ہے. ہم مال کو چھوڑ کر کے اپنے دین کی حفاظت کریں گے. اگر ایسی کنڈیشن آ جائے کہ ہم یا تو ہماری جان یا تو ہمارا دین، ایسی سچویشن میں دین مقدم ہے. ایسی سچویشن میں دین مقدم ہے. یہ بعد کی جو 4 چیزیں ہیں دین کے علاوہ، ان تمام کا تعلق تقریباً دنیا سے ہے. اس کا مطلب دین مقدم ہے. اگر دین کے حساب پر دنیا حاصل کیا جائے تو دنیا آپ سے چاہے جتنا وعدہ کرے کہ ہم آپ کو اوج ثریا پر پہنچا دیں گے، اس سے تنازل کرنا یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہونا چاہیے. یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے وکالت کی کہ دنیاوی علم سیکھنا ضروری ہے اس زمانے میں ہمارے سماج اور معاشرہ کے چند ایسے افراد کے لیے جو ہماری ضرورت پوری کر سکیں. لیکن ہماری شریعت نے کچھ حدود و قیود متعین کیے ہیں. اگر دنیاوی علم حاصل کرنے میں آپ کو اپنا دین بیچنا پڑتا ہے تو نہیں، تو حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ ہماری زندگی 50-60 سالہ ہے اور جو دین ہے ہمارا دین اس زندگی کی طرف بلاتا ہے جو ہمیشگی والی زندگی ہے. تو اگر دنیاوی علوم حاصل کرنے میں کہیں پر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے اپنے دین سے تو جائز نہیں ہے. اور الحمدللہ ہندوستان کے اندر ہم مسلمان 20-25 کروڑ ہیں. اگر ہمارے اندر دینی غیرت ہو، بشرطے کی دینی غیرت ہو،
اصل میں اس موضوع پر ڈسکس کرنے کے لیے ہر کوئی بیٹھ سکتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے اور ہر کوئی اپنی رائے دیتا ہے. اس کو شریعت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم لیکن وہ شریعت پہ اپنی رائے دے گا. اگر ہمارے اندر دینی غیرت ہے تو کیا بتائیے, کیا مالی اعتبار سے, افرادی اعتبار سے کیا ہمارے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ ہم دنیاوی علوم کا انتظام اس طرح سے کر سکیں اپنے بچوں کے لیے جہاں پر وہ اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے دین کا علم حاصل کر سکیں؟ یہ بالکل ممکن ہے. تو لہٰذا بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ لوگ دنیاوی علوم کی مخالفت کریں, خاص طور سے مولویوں کے بارے میں. ارے کوئی نہیں کرتا بھائی, پوری ابھی جو بھی میری زندگی ہے تھوڑی موڑی اسی میں گزری ہے, کوئی نہیں کرتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ دنیاوی علم دین کے حساب پر نہیں ہوتا ہے. ایک آخری بات, ہاں جی بس ایک منٹ. ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اگر وہ اس کا تعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہوتا تو میں اس کو نہیں ذکر کرتا. پہلے تو میں معذرت کروں گا اپنے محترم گیسٹ کاپڑی صاحب سے. ایک حدیث انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کا پڑوسی بھوکا سوئے تو اس انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. دیکھیے پڑوسی کے سلسلے میں اتنی حدیثیں ہیں کہ اگر آپ جمع کریں گے نا پڑوسیوں کے احکام تو کتاب بن جائے گی موٹی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جبریل پڑوسیوں کے بارے میں ہمیں اتنی نصیحت اور وصیت کرتے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ کہیں وہ پڑوسی کو وارث نہ بنا ڈالیں, ہے نا. تو پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں وہ مسلم ہیں, ان میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے ایسی کسی حدیث کا وجود نہیں ہے, بلکہ حدیث دراصل یہ ہے کہ لیس بمؤمن من بات شبعان وجارہ جائع وهو يعلم. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, یہ مستدرک حاکم اور طبرانی وغیرہ کی روایت ہے, صحیح روایت ہے. امام البانی وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ انسان مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر لے اس کے بعد رات گزارے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے جبکہ اسے علم ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے. تو لیس بمؤمن کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہے. دیکھیں ایمان کے مراتب ہوتے ہیں, ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. یعنی اس انسان کا ایمان مکمل نہیں ہے, اس آدمی کے ایمان میں نقص ہے, اس آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم یہ کہہ دیے نا کہ اس کا عمل قبول نہیں ہوگا, یہ بہت بڑی بات ہے. بھائی وہ چھوٹے چھوٹے نمازیں پڑھتا ہے, بہت سارے اعمال کرتا ہے, وہ تو بتانے کے لیے بولا نہیں. دیکھیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مسئلہ ہے. ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث سکھا رہے تھے, رسول کی جگہ پر انہوں نے نبی کہہ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوک دیا, حالانکہ دونوں کا معنی قریب ہے اور بھی. تو بہرحال یہ تنبیہ مقصود تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ ہے جو ابھی میں نے بیان کیا. جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ. جیسے ابھی مولانا نے بتایا, آپ نے تو باقاعدہ جو ہے اپنے مدارس کے اندر دونوں علوم کا انتظام کیا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے اس ہندوستان کے حالات کے اندر, اور کیا اور امکانات ہیں یا آپ کو کچھ پریشانیاں پیش آئی, اس کے بارے میں ہم کو تھوڑا بتائیے کہ دونوں علوم کو کیسے مطلب ایک جا جمع کر سکتے ہیں اور کیسے چلا سکتے ہیں اس کو, اور کیا چیلنجز اس میں آتے ہیں. ہم دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کا امتزاج اور عصری علوم کے ساتھ دینی علوم کا امتزاج دو الگ چیزیں ہیں. ہمارا جامعہ محمدیہ کا بنیادی مقصد یہ تھا یا یہ ہے کہ ہمارے یہاں شریعہ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ طلباء جو شریعہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ عصری علوم کی بنیادی چیزیں وہ سیکھ کے جائیں. فی زمانہ بنیادی چیزیں وہ SSC تک کا ایک معیار ہے جس کو ہم بنیاد کہہ سکتے ہیں. اب SSC تک ہم اپنے ان طلباء کو جو شریعہ کی طرف جانا چاہتے ہیں انہیں ابتدائی دینی تعلیمیں اور ابتدائی عربی گرامر جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسٹیٹ بورڈ مکمل طور پر پڑھاتے ہیں. یہ دونوں نصاب جب باہم یکجا کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہے طلباء کے ساتھ. ہمارا 50 سالہ تجربہ ہے کہ بالکل زیادتی نہیں ہے.
اس لیے کہ ہمارے ہاں سے اس قسم کا دوہرا نصاب پڑھنے والے طلباء، آپ جامعہ محمدیہ کا نیٹ پر رزلٹ چیک کر لیجئے، گزشتہ 25-30 سالوں سے 100% رہا ایس ایس سی بورڈ کا نصاب رزلٹ. اور اسی طریقے سے جو طلباء یہاں سے ایس ایس سی کے بعد جنہوں نے شریعہ کالج جوائن کیا اور آج دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو یہ ایک سسٹم ہوا. دوسرا سسٹم یہ ہے جہاں پر ہم انٹرنیشنل کریکولم چلاتے ہیں، وہاں کے طلباء کو ہم دین کا اتنا حصہ ضرور سکھاتے ہیں جتنا بحیثیت مسلمان کو ان کے لیے ضروری ہے، جس کو طلب العلم کہا گیا ہے. وہ بنیادی چیزیں جیسا ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، اس کو نماز سیکھنا ضروری ہے، اس کو وضو کے طریقے معلوم ہونا چاہیے، اس کو دعائیں معلوم ہونی چاہیے، اس کو کھانے کے آداب معلوم. یہ سب بنیادی ایک مسلمان کی جو بنیادی ضرورت جس کو سیکھے بغیر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. میں بہت کھل کر کہوں، ہمارے یہاں بدقسمتی سے مسلمان نام رکھ لینا اور مسلمان شکل و شباہت اختیار کر لینا، اور اب تو شکل و شباہت بھی دوسرے باب میں چلی گئی. آپ کا نام مسلمانوں جیسا ہے تو آپ کو مسلمان ہونے کی ایک سرٹیفکیٹ مل گئی. یہ عام رواج چل گیا ہے. اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو صبح فجر کی نماز قریب کی مسجد میں پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چلتا کتنے لوگ اپنے دین کے احکام کو جانتے ہیں، کتنے لوگ اپنے اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اور مسجدوں میں حاضر ہو رہے ہیں. یہ محض اس لیے ہو رہا ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں مسلمان کسے کہا جاتا ہے. اگر دین کو سمجھتے تو دین کے تو ہم وہ فرائض سکھاتے ہیں ہلکے پھلکے انداز میں، اور سارا کریکولم ہم پڑھاتے ہیں. کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک ایجوکیشنسٹ آئے آفاق اکیڈمی میں، جہاں ہم شریعہ اور یہ لے کر چل رہے ہیں. ہمارے کچھ اساتذہ نے کہا کہ ہمارے طلباء کو وقت بالکل نہیں مل پاتا ہے، یہ اس طریقے سے صبح فجر کے وقت سے لے کر رات 11 بجے تک بزی رہتے ہیں. تو انہوں نے اس کا تجزیہ کیا، کہا اچھا بتائیے کیسے کیا کرتے ہیں. تو صبح سے شام تک کا وقت گزارا تو سننے کے بعد کہا انہوں نے کہ ابھی بھی آپ کے پاس 2 گھنٹہ ضائع ہو رہا ہے، اس 2 گھنٹے کو استعمال میں لائیے. تو مسلمان اصل میں معلوم نہیں کیوں سہل پسند ہو گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ابھی گزشتہ دنوں 1.5 سال پرانی بات ہے، بڑا عجیب سا لگتا ہے. یونیورسٹی میں پڑھنے والے یہودی بچوں نے بینر اٹھا رکھا تھا کہ ہم ابھی تک خیبر نہیں بھولے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ جامعہ کے اساتذہ ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، یہ جو بیٹھے ان کو میں نہیں جانتا کہ کون ہیں. ایک عام سوال ہے کہ خیبر جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں آج ان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم خیبر نہیں بھولے ہیں، ہم خیبر کا بدلہ لے کے رہیں گے. یہ روز ان کو سکھایا جاتا ہے. اور کل پرسوں ایک بات میں نے سنی کہ جب ایک یہودی عورت حاملہ ہوتی ہے تو یہودی معاشرہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک مجاہد پیدا ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دونوں تناظر میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں ہیں. دیکھیے یہ ایک بات جو آ رہی ہے ابن ماجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا یہ فرمائی کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، اور وہی ہم کو بھی دعا. اب یہاں پر غلطی کیا ہوتی ہے؟ علم نافع یعنی نفع فائدہ دینے والی، اس کا مطلب لوگ یہ سمجھے کہ فائدہ سے پروفٹ دینے والی، پیسہ دینے والی، ہمارے بینک بیلنس بڑھانے والی. ایسا نہیں ہے. علم نافع جو ہے وہ دنیاوی علم کا دنیاوی طریقے سے ہوگا، لیکن اس میں بڑی بات جو یہ ہے کہ وہ نافع ہو ہمارے آخرت کے لیے بھی. تو وہ ہم کو یہ بتایا گیا ہے. دوسری جو یہ ہے وہ ترمذی کی حدیث میں، اور وہ یہ ہے کہ مومن کسی بھی علم کو اپنا کھویا ہوا اثاثہ یا سرمایہ جو ہے وہ سمجھے، مطلب اس طریقے سے جستجو ہم کو کرنی ہے وہ حاصل کرنے کے لیے. تو علم کے تعلق سے ہم کو اتنا یہ ہے، اور وہ ہم کو کرتے رہنا چاہیے. اب آپ نے جو خاص طور پر بات فرمائی این ای پی جو ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو آ رہی ہے، یہ
अलग अलग बोतलों में अलग अलग टाइप की शराब हमेशा आती रहती है। 2009 में एक राइट टू एजुकेशन आ गई, तबाही मचाने के लिए आ गई। दुनिया के सारे ममालिक जो हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं कि बच्चा जो है उसको मरकजियत हासिल होती है, बच्चा है उसकी तरबियत करनी है, उसका किरदार साजी, उसके करियर साजी, उसका कैरेक्टर साजी ये करने की है। पता नहीं कौन से शातिर किस्म के एडवाइजर्स थे जिन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को ये मशवरा दिया, बच्चे को खुश करके फायदा किया। बच्चा तो 18 साल से कम उम्र का है, उसको वोट देने का हक हासिल नहीं है, तो उसके बजाय वालिदैन को खुश करो। फिर अगर बच्चे अगर 10,000 हैं तो वालिदैन 20,000, यानी 20,000 वोटर्स। तो वालिदैन की जो डेफिनेशन है गवर्नमेंट के नजर में वो वोटर्स हैं। और उस तरीके से फिर सोचा उन्होंने कि भाई वालिदैन कैसे खुश होंगे, तो सारे वालिदैन वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा स्कूल जाए न जाए, वो अटेंड करे न करे, कुछ सीखे न सीखे, उसकी जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर पास का थप्पा मिल जाए, पास। और वैसी पॉलिसी वो लेके आ गए 8वीं पास, 8वीं तक कोई इम्तिहान नहीं। और बदबख्ती इस बात की है कि इसमें सबसे पहले हमारी कौम खुश हो गई। कैसे खुश हो सकती हूं? सारी दुनिया, सारी कायनात अभी तक जो ये सोच रही है कि आखिर इस कायनात का मकसद क्या है, दुनिया का मकसद क्या है, वगैरह वगैरह, सारे फिलोसोफर्स, थिंकर्स, विद्वान, और उसका जवाब अल्लाह ताला ने दिया है सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में कि ये दुनिया एक इम्तिहान है। तो ये दुनिया एक इम्तिहान है। हम क्या कर रहे हैं? इम्तिहान लिख रहे, पर्चा लिख रहे, उसके परफॉर्मेंस पर हमको जन्नत जहन्नम मिलने वाली है। हम कैसे खुश हो सकते हैं? कोई इम्तिहान नहीं, बदबख्ती से खुश हो गए। अगर इम्तिहान नहीं तो बच्चे ने क्या पढ़ा उसको जांचने का पैमाना क्या है, उस्ताद ने क्या पढ़ाया उसको समझने का पैमाना क्या है, वो इम्तिहान है। वो हो गया और तबाही मच गई जब देखे कि भाई बच्चे जो हैं 9वीं जमात में आकर अपना नाम लिखने को सीख रहे हैं, पहाड़ी सीख रहे हैं, गिनती सीख रहे हैं, इस कदर। लेकिन वालिदैन खुश हो गए, क्या गवर्नमेंट है यार, बच्चा हमारा फेल ही नहीं हो रहा है, केजी में उसको भर्ती करो, जाके 9वीं में जाके देखो कि क्या पढ़ रहा है। या अब इसी किस्म की अलग अलग जो है पॉपुलिस्टिक यानी आवाम को खुश करने वाली, उनके वोटर्स को खुश करने वाली ऐसी पॉलिसियां वो आती रही। उसमें तबाहकुन मामला जो है ये पिछले लगभग 11-12 बरसों से हो रहा है। अब 11-12 बरसों की तैयारी नहीं है, ये लगभग 7-8 दहाइयों की भरपूर तैयारी है कि ये निसाब जो है इसको किस तरीके से जहरीला बनाया जाए, मासूम जहनों पर जो है वो तासुब की काश्तकारी कैसी की जाए, वो उसकी पूरी तैयारी है। अभी जो नई जो तालीमी पॉलिसी आई उसकी जो एक टेक्निकल खदोखाल उन्होंने खाली आया कर दी है, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है कि 10+2+3 के बजाय 5+3+3+4 होगा, हमें कोई एतराज नहीं है। वो उन्होंने जो है वो प्ले स्कूल, नर्सरी इसको भी शामिल कर लिया, कोई हमें एतराज नहीं है। +4 है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इसको जूनियर कॉलेज कहा जाएगा, चलेगा। वो 4 साल के 4 दूनी 8 ऑनलाइन एग्जाम होंगे, चलेगा। वो जूनियर कॉलेज का एक अलग से सेपरेट प्रिंसिपल होगा, हमें कोई एतराज नहीं। उस प्रिंसिपल का पीएचडी होना जरूरी है, हमें कोई एतराज नहीं है। हमें एतराज उस बात पर है जिसके पत्ते अभी उन्होंने खोले नहीं है। और हमें यह बताइए, हम जानना यह चाहते हैं, नंबर 1 कि आपने तारीख कौन सी हस्फ की है और तो कौन सी तारीख को कायम रखा है, वो हमको जानना है। हमको जानना यह है कि इक़दार की तालीम या अखलाकियात की तालीम में आपका निसाब क्या है, आपने कहां पर उन चीजों को जो कि दूसरे मज़ाहिब के भी हैं उनको उनमें शामिल कर लिया है, या फिर जो है आप सिर्फ मनुस्मृति पढ़ाएंगे या क्या करेंगे, यह हमको जानना जरूरी है। इस मिसाल के तौर पर मैंने देखा था गुजरात के एक टेक्स्ट बुक में एक जगह एक सबक में लिखा हुआ आखिरी 2-3 लाइन, एक राजा अपने राजपाट को छोड़कर बाप का हुक्म बजा लाते हुए 14 साल के लिए जंगल की तरफ रवाना हो जाता है, अपने बाप का हुक्म मानने की इससे बड़ी मिसाल तारीख के सफात पर मौजूद है। और सवाल या निशान, बात खत्म। अब यहां पर जो है
اب یہ ساری فتنے ہمارے ایک حساس ذمہ دار باخبر ٹیچر کلاس روم کے اندر ہی فتنہ ختم کر سکتا ہے کہ بھئی وہ کہے گا بچوں کتاب الٹی کر کے رکھو. سنو, باپ کا حکم ماننے کی اس سے بڑی مثال تاریخ کے صفحات پر موجود ہے, اور وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی. وہاں پر راج پاٹ تیاگ کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. بیٹا جو ہے باپ کا حکم مانتے ہوئے گلے پہ چھری چلانے کو تیار ہے, اس سے بڑی مثال اور موجود نہیں ہے. یہ جو چیز ہے, کیا آپ نے اقدار کی تعلیم میں, اخلاقیات کی تعلیم میں ہمارے بچوں کو کیریکٹر بنانے کے لیے ان کو صحیح طریقے سے آگاہ کر, کیا یہ آپ نے شامل کیا ہے؟ تو یہ ہم کو جاننا ہے. NEP اور یہ جو ہے اس میں جو ان کی جو برسوں کی خواہش ہے کہ اس کو پورے نصاب کو زعفرانی رنگ دیا جائے, یہ آئے گا. اس صورت میں ہم پھر سے بیٹھیں گے یہاں پر, کیونکہ اس وقت کوئی ایک نشست والا بات نہیں ہے, تفصیلی باتیں کچھ خاکہ ہمارے ذہن میں ابھی اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ابھی تک انہوں نے جب پتے کھولے نہیں ہیں اخلاق کی تعلیم کا اور تاریخ کا, تو ہم بھی ابھی خاموش بیٹھتے ہیں. جب ایسا خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو ایک بڑا بولڈ اسٹیپ ہماری قوم کو لینا پڑے گا, اور اسی صورت میں ہمارے ادارے اپنی شناخت کے ساتھ زندہ رکھیں گے. ورنہ کانسٹیٹیوشن کی جو آرٹیکل 30 ہے اس پر ان فرقہ پرستوں کی نظریں جڑی ہوئی ہیں. کبھی بھی اگر میجورٹی میں آگے اکھاڑ سکتے ہیں اس طریقے سے, اور ہماری جو اقلیتی جو شناخت ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے. یہ ڈر ہے اس NEP کے ذریعے سے. آپ کیونکہ انجینئرنگ اداروں میں کام کرتے ہیں آپ, تو آپ کو کیا چیلنجز فیس کرتے ہیں؟ جیسا بھی بتایا گیا کہ بھئی اسرائیل کے بچوں کو تو سکھایا جاتا ہے کہ بھئی ہم خیبر بھولے نہیں ہیں, ہمارے بچوں کو جو آپ دیکھتے ہیں تو کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے آپ کو جو بیک گراؤنڈ سے آتے بسم ہیں؟ اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ہاں تو اس بات کو کہا گیا کہ ماں کی جو گود ہے وہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے. تو جب ہماری مائیں دیندار ہوں گی, اللہ کے فہمدار ہوں گی, ان کے اندر کچھ دینی شعور ہوگا, ان کے اندر کچھ دینی معاملات, معلومات اور عمل, تو اس کا اثر بچے پہ پڑے گا. ہمیں خوب یاد ہے کہ وہ بچے جن کی مائیں آج بھی دیندار ہیں, تو جب وہ ایسے اداروں میں پہنچتے ہیں جہاں پہ دوسرے ڈھنگ کی باتیں کی جاتی ہیں, تو ان کے اندر جو دینی شعور وہ جاگ جاتا ہے. مثال کے طور پر ابھی ہم نے ایک واقعہ سنا کہ ایک جگہ ایسے ہی کہیں پہ ایک میڈم جو ہے لیکچر دے رہی تھی. انہوں نے مثالیں دے کر سمجھایا بچوں کو کہ دیکھو بچوں یہ پین ہے, مثال کے طور پر یہ نظر آتا ہے تو ہے, یہ بلیک بورڈ ہے, یہ دیکھو یہ بھی نظر آ رہا ہے, یہ میری بک ہے, یہ بوٹل ہے, جو بھی چیز سامنے تھی مثالیں دے کر سمجھایا. اور یہ ایمفیسس تھا کہ جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے, جو نظر نہیں آتی وہ نہیں ہے. تو بات پوچھتے پوچھتے وہ یہاں تک پہنچی کہ بچوں کیا خدا نظر آتا ہے؟ وہ اپنی زبان جو میں کہا کہ وہ نظر آتا ہے. اب سوال ہے کہ چھوڑ دیا کہ اگر نظر نہیں آتا تو ایک بچہ جس کے گھر کی تربیت تھی, گھر کے اندر تعلیم تھی, وہ اٹھا اور وہ جا کے اس نے بڑی ہمت کے ساتھ اپنے سارے جو کلیگ ان کے کلاس فیلو تھے ان سب کو مخاطب کیا اور یہ کہا کہ دوستو یہ جو ہماری میم ہیں ان کی عقل آپ کو نظر آتی ہے؟ تو ان کے پاس عقل نہیں ہے, تو اسی لیے یہ ایسی باتیں کر رہی ہیں. تو گویا کہ یہ اس کے گھر کی تربیت تھی کہ اللہ ہے, تو اس نے بالکل جو ہے ایک دم سے ان کی چپ کرا دیا, پھر آگے کوئی سوال جواب نہیں تھا. تو ہمارے بچوں کے اندر جب یہ چیزیں ہوں گی تو کسی بھی ماحول میں جائیں گے ان کے اندر اس بات کا احساس ہوگا. دوسری ابھی بات آ رہی تھی, حضرت مولانا نے فرمایا کہ بھئی ہمیں اگر اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے
اور ہر اعتبار سے اللہ نے نوازا ہے، تو اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے ادارے ایسے قائم کریں جہاں ہمارے بچے دینی تعلیم کے ساتھ عصری علوم کو حاصل کریں. ایسے اداروں کی بہت ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہمارے بچے دنیا کے اعتبار سے جو انٹرنیشنل کوریکولم ہے اور جو چیزیں ہیں جو ڈگری دنیا بھر میں ویلڈ ہیں وہ حاصل کر رہے ہوں، لیکن اپنی دین کے ساتھ کر رہے ہیں. دین کی بنیادی ان کو جو ہے معلومات بچپن سے ہی، جو ہمارا نصاب ہے جس کو ابھی مولانا اپنے کہہ رہے تھے کہ فرض عین ہے، وہ اسے دیا جا رہا ہو، اس کی کوئی شکل ہو. آج تو افسوس، میں نے پہلے بھی کہا کہ افسوس یہ ہے کہ جو بچے اسکول کالج میں جاتے ہیں ان کو اس کی کوئی تربیت ہی نہیں ہوتی، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا. ابھی ہمارا کسی جگہ پہ سفر ہوا تو وہاں ہم نے دیکھا کہ صبح بچے اسکول میں جا رہے ہیں اور شام میں وہ اپنے مکتب میں جا رہے ہیں. یہ بھی نظام، مکتب کا نظام ہر مسجد میں کہ بھائی کم سے کم بچوں کو دینی معلومات ہو جائیں، وہ بھی ایک اچھا نظام ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور تاکہ ہمارے بچوں کو بنیادی ہمارے علم حاصل ہو. تو اگر یہ چیزیں مضبوط ہو جائیں گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ چیزیں جو ابھی قاپی صاحب کہہ رہے تھے انشاءاللہ وہ خطرہ ہمارے جھل جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. کہ زبان کتنی اہم ہے اور اس کا کیا اثر ہوا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب لیں گے، تو آپ لوگ اپنے سوال تیار رکھیے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہاں، پچھلا سوال تو رہ ہی گیا، چونکہ جو باتیں میں نے کیا میری نظر میں وہ بات بہت اہم تھی. تو بھائی انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ زبان کتنی اہمیت رکھتی ہے دین کی نگاہ میں. تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ دین کی نگاہ میں کسی بھی زبان کی کیا حیثیت ہے. کسی بھی زبان کی، اردو ہو، انگریزی ہو، ہندی ہو، عربی ہو، دنیا کی کوئی بھی زبان، اس کی کیا حیثیت ہے ہمارے دین کی نگاہ میں. اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ زبان کی حیثیت دین کی نگاہ میں میڈیم کی ہے. وسیلہ، ہم جس کو اپنی شرعی اصطلاح میں وسیلہ کہتے ہیں یا جس کو آپ میڈیم کہتے ہیں، زبان یہ مادھیم ہے، میڈیم ہے، وسیلہ ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کا. جیسے مثال کے طور پر آپ سائنس پڑھتے ہیں، اب ایسا تو ہے نہیں کہ سائنس کو آپ انگریزی میں پڑھو گے تبھی وہ پڑھی جائے گی، یا میڈیکل کو آپ انگریزی میں پڑھو گے تبھی پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، اب چونکہ یہاں پہ وہی زبان رائج ہے تو اس لیے آپ اسی میں پڑھ رہے ہو، لیکن کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ اسے کسی اور زبان میں پڑھا جائے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان، ہماری شریعت زبان کو وسیلہ کی حیثیت دیتی ہے. دوسری بات یا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ شریعت میں ایک قاعدہ ہے کہ الوسائل لہا احکام المقاصد. یہ ہماری شریعت میں قاعدہ کلیہ ہے، اصول کی حیثیت ہے اس کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وسائل کو مقاصد کا درجہ حاصل ہوگا. اب اگر کوئی زبان سیکھے بغیر آپ دین نہیں سیکھ سکتے تو گویا کہ اس زبان کا سیکھنا واجب ہو جائے گا. اب اگر آپ کے ہندوستان میں کوئی آدمی اردو سیکھے بغیر دین نہیں سیکھ سکتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ آپ کے لیے اردو سیکھنا ضروری ہے. لیکن اگر وہ انسان اردو سیکھے بغیر دین سیکھ سکتا ہے تو پھر اردو کی حیثیت صرف ایک زبان کی رہ جاتی ہے. لیکن سچائی اور زمینی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں دین سے متعلق بیشتر جو خدمت ہے وہ اردو زبان میں ہوئی ہے. پہلے فارسی میں ہوتی تھی، ہم لوگوں سے پہلی پیڑھیوں میں، ہماری پیڑھی میں اردو میں زیادہ خدمت ہوئی ہے. تو ہندوستان میں اگر کوئی آدمی دین سیکھنا چاہتا ہے، اور یہاں پر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جو میں بار بار دین سیکھنے کی بات کر رہا ہوں یہ دین کے بیسکس ہیں، دین کے علم کی گہرائی مراد نہیں ہے اس سے. اگر آپ کو بیسک سیکھنا ہے ہندوستان میں تو اردو تقریباً اس وقت ضروری ہے، کیونکہ دین کی خدمت اردو زبان ہی میں بیشتر ہوئی ہے. حالانکہ ابھی موجودہ زمانے میں ہندی، انگریزی اور دوسری زبانوں میں بھی کتابیں لکھی جانے لگی ہیں، لیکن ابھی وہ ناکافی ہیں. تو اردو زبان سیکھنا ایک عام آدمی کے لیے اگر وہ دین سیکھنا چاہتا ہے تو اس وقت لگ بھگ ضروری ہے. دوسری بات، ایک اور بہت اہم بات وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی دینی علم کے اندر گہرائی حاصل کرنا چاہتا ہے
تو عربی زبان جانے بغیر یہ ناممکن ہے، ناممکن. کوئی آدمی یہ پوچھ سکتا ہے مجھ سے کہ بھائی ہم عربی زبان کو اردو میں ترجمہ کسی سے کروائیں گے، ہم ترجمہ پڑھیں گے، ٹرانسلیٹ پڑھیں گے. اگر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہر زبان کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ہر زبان کی ایک نزاکت ہوتی ہے، اس کی تعبیرات ہوتی ہیں. ہم اردو زبان میں اسی کلمے کو کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، عربی میں جا کر کے کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے ایک مثال دوں جو بار بار میرے سامنے وہ مسئلہ پیش آتا ہے. عربی زبان میں ایک کلمہ ہے، عربی مطلب شریعت کی زبان میں ضرورت. ہم اپنی زبان میں ضرورت کس کو بولتے ہیں؟ اگر مجھے پانی بھی پینا ہے تو میں کہوں گا پانی کی ضرورت ہے مجھے، حالانکہ کوئی خاص پیاس نہیں لگی ہوئی ہے مجھے. شریعت کی زبان میں ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں کرو گے تو جان چلی جائے گی، یا اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا جس کو آپ جھیل نہیں سکتے. یہ شریعت کی زبان میں ضرورت ہے. اب اگر مان لیجئے کسی نے اب ایسی مثالیں اگر لکھی جائے تو کتاب بن جائے گی. اب اگر کسی نے اردو ترجمہ پڑھا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اردو ترجمہ پڑھ کے میں شریعت کے احکام کو سمجھ سکتا ہوں، اس کے اندر استنباط کر سکتا ہوں، اجتہاد کر سکتا ہوں، امپاسبل. کئی قدم وہ چلے گا لیکن کئی قدم کے بعد لڑکھڑا کے وہ گر جائے گا اور ایسا بلندر کرے گا کہ اس فن کے جو ماہرین ہیں وہ جب سنیں گے تو ہنسنے کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. چونکہ ایسی باتیں آتی رہتی ہیں ہمارے سامنے، یہ تجربہ ہے ہمارا. تو اگر ترجمے سے شریعت کے علم کو نہیں سیکھا جا سکتا، اس کے بیسکس کو آپ البتہ اردو زبان، انگریزی زبان یا کسی بھی زبان کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں، لیکن پراپر طریقے سے شریعت کا علم سیکھنے کے لیے عربی جاننا یہ ضروری ہے. میں سر بہت معذرت کے ساتھ ایک حدیث آپ نے بیان کیا، الحکمت ضالۃ المؤمن. نصیحت کا طریقہ جو اسلامی ہوتا ہے کہ تنہائی میں بتایا گیا، لیکن یہاں پر میرے خیال سے 200-400 لوگ موجود ہیں، سن کے چلے جائیں گے تو میں کس کو جا کے بتا سکتا ہوں. تو یہاں پہ بتا دینا، اور اس میں کوئی آر کی بات نہیں ہے، کسی مسلمان کو آر نہیں محسوس ہونا چاہیے. یہ جو حدیث ہے الحکمت ضالۃ المؤمن، کی حکمت اور علم مومن کی گمشدہ چیز ہے. فحیثما وجدہا اخذہا کما قال، کہ جہاں پہ اس کو پاتا ہے تو اس کو لے لیتا ہے. یہ ایک حدیث ہے، سنن ترمذی کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، اور کچھ دیگر کتب کے اندر ہے. زبان کی بات چلی ہے، دیکھیے قصیر اللسان ہونا یا ملٹی لنگول ہونا کتنا ضروری ہے، کتنا لگ بھگ کمپلسری ہے ہمارے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک زبان تھی سریانی، جس کو یہودیوں میں بہت مقبول تھی وہ. اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ یہ زبان جاننے والے وہاں ان کے پاس جو ہے کوئی صحابہ نہیں تھے، تو انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو، جو کہ کاتب وحی بھی تھے، ان کو بھیجا وہ زبان سیکھنے کے لیے. اور تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد میں یہودیوں میں اسلام جو ہے وہ پھیلتے گیا جب وہ زبان سیکھی گئی. آج ہم پر بھی یہ بہت ضروری ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے کہ ہم ملٹی لنگول بنے، کثیر اللسان بنے اور کئی زبانیں جانیں. اس کو میں ایک مثال دینا چاہوں گا. مہاراشٹر کی آبادی 11 کروڑ کی ہے، اور اس میں 8 کروڑ لوگ وہ ہیں جو صرف اور صرف مراٹھی جانتے ہیں، لیکن ان تک ہم دین کی بات پہنچا نہیں رہے ہیں. اور میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ دوردرشن کا ایک چینل ہے سہیدری، اس میں رات کو 9:30 بجے ایک بہت ہی مقبول پروگرام آتا ہے 9:30 باتمیاں، اور اس میں 10 منٹ وہ ایک اسکالر کو بلاتے ہیں، چاہے دینی اسکالر ہو، سماجی ہو، تعلیمی، معاشی وغیرہ وغیرہ. 10 منٹ بہت بڑا وقفہ ہوتا ہے. میں 20-22 بار اس میں شریک ہوا ہوں، لیکن 3-4 مرتبہ صرف ان موضوعات پر جو میرا موضوع ہے، یعنی تعلیم یا تربیت وغیرہ وغیرہ. اور باقی اس میں ایسے بلایا کہ بھئی قربانی کی اہمیت کیا ہے، وہ محرم کیوں منایا جاتا ہے. ارے بولا آپ یہ باتیں، اس کے لیے کوئی دینی اسکالر ان کو بلائیے آپ. تو وہ آتے ہیں لیکن مراٹھی میں بات نہیں کرتے، پورے مہاراشٹر سے جو ہے فون بجنا شروع ہوتے ہیں. اپنے کس کو بلائے تھے، وہ کیسے گاڑی اردو استعمال کر رہے تھے اور ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو وہ کتنی بڑی ہے کہ 8 کروڑ لوگوں تک
ہم یہ بات اپنا دین کا میسج جو ہے وہ پہنچا نہیں پاتے. ساؤتھ میں اتنا برا حال نہیں ہے. مسلمانوں نے جو دراوڑین لینگویجز ہیں تامل, تیلگو, ملیالم اور کنڑ, ان کو بہت حد تک اپنا لیا ہے. ملیالم میں جو ہے وہ بہت ہی مقبول اخبار ہے ملیالم کا چندریکا, جو مسلمان خالی پڑھتے ہیں, اور اس کی سیل 2 لاکھ ہے. یعنی اتنا لوگ ملیالم کو اپنا چکے ہیں, یا کنڑ یا تامل وغیرہ کو اپنا چکے ہیں. لیکن یہ مہاراشٹر میں جو مراٹھی کے تعلق سے بلا وجہ کا ایک تعصب جو ہم لوگوں میں پیدا ہوا ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جیسے یہ مراٹھی کی بات کرتے ہیں, ہم کو مراڑا یاد آتے ہیں, افضل خان یاد آتے ہیں, شائستہ خان, اور اس کا مراٹھی زبان سے تعلق کیا ہے؟ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ مراٹھی زبان ایک طاقتور زبان ہے, اپنے آپ میں ایک اثر رکھتی ہے. تو اس مراٹھی زبان کو, اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ سائیکولوجیکلی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایوریج, بلو ایوریج جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنی زندگی میں کم سے کم 4 زبانوں میں مہارت حاصل کر سکتا ہے. ایوریج, بلو ایوریج. جو ذہین ہے وہ 8-10 زبانوں میں, جو جینیس ہے وہ 11-12 زبانوں میں. تو 4 زبانیں جو ہیں وہ ہم اپنے گھروں میں ایک طے کر لیں. یہ سمجھیے کہ انگلش ہے, اردو ہے, اس کے علاوہ جو ہے عربک ہے, جو صرف دین کی زبان نہیں ہے بلکہ کاروباری زبان بھی اب ہے, اور آپ کی اسٹیٹ لینگویج. 4 زبانیں کم سے کم ہم جو ہیں ہم پہ مسلط نہیں کر رہے ہیں. اس بچے کی کیپیسٹی ہے, وہ اڈاپٹ کر سکتا ہے. تو کثیر اللسان ہونا جو ہے, زیادہ سے زیادہ زبانوں کو اپنانا ہمارے دین کے لیے بہت ضروری ہے. شکریہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اور مزید باتیں جو ہیں انشاءاللہ رات کے پروگرام میں آئیں گی اس سے متعلق. ابھی اگر کسی کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں تو پوچھ سکتے ہیں ہمارے بزرگوں سے. جی, بہت اچھا لگا ماشاءاللہ, اور آخری تجزیہ قابل تقلید ہے اور قابل اتباع ہے. میں اس میں صرف ایک بات ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں ایک بہت بڑا ضابطہ ہے, اور چونکہ ہم سب مسلمان ہیں, وہ ضابطہ یہ ہے کہ فقہ الاولویات. ہمیں سب سے پہلے کون سا کام کرنا چاہیے, کون سا کام کرنا چاہیے, کس کو بعد نہ کرنا چاہیے. اگر کسی قوم کے اندر فقہ الاولویات پیدا نہیں ہوتی ہے تو یقین جانیے, میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ قوم نہ دنیا میں ترقی کر پائے گی نہ آخرت میں. اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں, پھر بات ختم کروں گا انشاءاللہ. اگر کوئی انسان راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے, اس کے سر پہ چوٹ آئے, پیر پہ چوٹ آئے, انگلی پہ چوٹ آئے, تو یہ بدیہی بات ہے کہ سب سے پہلے اس کا سر کا علاج فوری پر ہونا چاہیے. اگر کوئی ڈاکٹر اس کے سر کو چھوڑ کر کے انگلی کا علاج کرتا ہے تو اس کو اپنی زبان میں, اپنی زبان میں کیا کہہ لیں گے وہ تو اللہ جانتا ہے. اب فقہ الاولویات ہمیں طے کرنا ہے کس کی روشنی میں؟ کیا دنیا کی روشنی میں؟ نہیں, ہمیں فقہ الاولویات طے کرنی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اور پھر ایک سوال کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. سوال کرو آج. جی, اللہ سے خیر. اگر کسی کا سوال ہے تو پوچھ لیجیے. السلام علیکم, میں سر اخلاق سر فرام مالے کو. میں نے سر ایک چیز دیکھی ہے کہ دین اور دنیا دونوں ملانے میں بہت دشواری ہوتی ہے. بہت سارے بچے جو مدارس میں پڑھتے ہیں ان کا ٹائم الگ ہوتا ہے, اسکول کے بعد وہ مدارس میں جاتے ہیں. تو کچھ ہمارے علماء لوگوں کا ایسا مزاج بن گیا ہے, میں عالم نہیں ہوں, رلیے سے صرف دکھ رہا ہوں, ٹیچر ہوں. ہم لوگوں کو ایک دشواری رہتی ہے کہ اسکولوں میں جب ہم بچوں کو بلاتے ہیں کسی کام کے لیے, ایکسٹرا پیریڈس کے لیے, اسپیشلی 10ویں کے بچوں کے لیے, تو ہمارے علماء ان کو مدارس سے چھٹی نہیں دیتے. اور کچھ ایک ایسا فکرہ مشہور ہو گیا ہے کہ جس نے دین حاصل کر لیا اس نے دنیا خود بخود حاصل کر لیں گے. تو اس بات کو وہ ترجیح دیتے ہیں کہ آپ کو پہلے دین کی فکر کرنا چاہیے, اور اس میں ہمارے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب کس کو ترجیح دی جائے. تو اس تعلق سے میں ہمارے مہمان لوگوں سے, اسپیکر سے ان کی رائے جاننا چاہوں گا. کیا ایسا نہیں ہے, یہ کوئی ان دونوں میں سے کوئی بھی پارٹ ٹائم نہیں ہے. اور آپ بولے کہ میں آپ ٹیچر ہیں, آپ عالم نہیں ہے,
साइंस की ज़बान में ही इल्म जो है, इल्म को साइंस कहा जाता है और साइंसदान या साइंस पढ़ाने वाले उस्ताद को जो है वो आलिम कहा जाता है। वही बात किसी को हजम नहीं होगी, लेकिन ये हकीकत है, इसलिए आप उस लिहाज से आलिम भी हैं। लेकिन सब, क्योंकि आपको उस ज़बान में जो है किसी एक सब्जेक्ट पे आपको अबूर हासिल है, लेकिन ये पार्शियल नहीं होना चाहिए कि भाई अभी रमजान आ गया, अभी झूठ मत बोलो, जो गिबतें मत करो, ये बच्चों को हम हमेशा बोलते हैं, ये गलत है कि रमजान के बाद जैसे रमजान चला गया फिर कुछ भी करो, ये ऐसा नहीं है। तो हम पार्ट टाइम जो है वो मुसलमान नहीं बन सकते किसी भी सूरत में, इसलिए हमको उसका साथ साथ लेकर चलना है। ये दुश्वारी जो है वो ऑन पेपर है, ऐसा नहीं है, वाकई एक इम्तहान है, आप दुश्वारी नहीं बोल सकते, एक आजमाइश है कि -5 डिग्री टेम्परेचर में भी अगर सुबह उठ के वजू करे, या फिर जब 18-18 घंटे के दिन बड़े हों उस वक्त भी लोग रोजे रखें शिद्दत के साथ, जब आग बरस रही हो, ये आजमाइश है, लेकिन दुश्वार हरगिज नहीं है। और यही चीज हमको हमारे बच्चों तक जो है वो पहुंचाने की है। ये पार्ट टाइम बहरहाल हमको बनने का नहीं मुसलमान। मैं कुछ डॉक्टर साहब के साथ इजाफा करना चाहूंगा। हमारे डॉक्टर नूर साहब ने फ़िक़्हुल औलवियात पर बात शुरू की थी, काश उनकी बात पूरी हो जाती। देखिए, अगर एसएससी का बच्चा है, उसका इम्तिहान बोर्ड का इम्तिहान है, इस वक्त वो जरूरी है, वो अपने दीनी सब्जेक्ट जो हैं वो पीरियड इम्तिहान के बाद कर सकता है। लिहाजा मैं अपने असातिज़ा से भी कहूंगा, जो लोग तालीम से वाबस्ता हैं, कि वक्त की अहमियत को और उसकी जरूरत को समझें। अगर बोर्ड का एग्जाम है तो हमारे यहाँ तो दीनी तालीम को थोड़ा सा रोक दिया जाता है कि अभी ये बोर्ड का एग्जाम है, इसमें इनको मेहनत करने की जरूरत है, और ऐसे ही हर जगह होना चाहिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आखिरी सवाल जी, मेरा नाम डॉक्टर फहद इकबाल है, मैं मंसूरा इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ। सर, मेरा सवाल ये है एमिनेंट स्पीकर से जो मौजूद हैं कि मुबारक कापड़ी साहब ने एक इसके ड्रॉबैक्स बताए कि अगर हम एनईपी के कि अगर हम 8 क्लास तक एग्ज़ाम नहीं लेते और फिर डायरेक्ट बच्चा 9वीं के बाद पता चलता है कैसा है। लेकिन अगर उसका हम दूसरा एंगल देखें, अगर हम ये मान के चलें कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं और पेरेंट जो हैं वो भी तरबियत अच्छे से कर रहे हैं, तो अगर एग्ज़ाम नहीं लेते हैं तो हो सकता है बच्चा जो साथ में उसका दोस्त है, क्लासमेट है, उसे वो अपना कॉम्पिटिटर ना समझे, क्योंकि कई बार देखा गया है कि इन कॉम्पिटिशन्स के चक्कर में बच्चा उसे कॉम्पिटिटर समझने लगता है, जबकि वो बच्चा अभी छोटा है, अभी मेंटली उतना डेवलप नहीं हुआ है। इसी तरीके से वो स्ट्रेस और डिस्टर्ब चलने लगता है अगर उसके मार्क्स कम आते हैं। तो इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम को हटा के देखें तो क्या खराब है इस चीज? नहीं, ये तो उन्होंने पुराना बताया, एनईपी में ऐसा नहीं है। एनईपी में तो बहुत एग्जाम है, वो तो उन्होंने पुराना बताया जिसको स्क्रैप कर दिया है अभी गवर्नमेंट ने। ओके, मैंने आरटीई के हिसाब से बताया। हाँ, वो पुराना वाला था, अब नहीं है वो। अब तो बहुत सारे एग्जाम देने पड़ेंगे बच्चों को। वो इब्तिदाई कंपटीशन रहता है, आगे हसद जलन इस हद तक वो आगे बात चली जाती है और वो नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो जाता है। ये अगर बच्चों को अगर मुकाबला करना है, मुआवजा करना है, तो बच्चे अपने आप से कर लें कि पिछले से कितना बेहतर कर दिए। शुक्रिया। अब ये मुबाहिसा चूंकि एक ऐसे मौजू पर है जिसके 2 अलग अलग किनारे हैं, और इन किनारों को, इन खलीज को पाटना वाकईतन बहुत मुश्किल काम है। इस मुश्किल काम करने के लिए हमें कदम उठाने की जरूरत है। जो पहला कदम हम देखते हैं वो जामिया अल मोहम्मदिया के नाम पर हमें नजर आता है। मैं मौलाना अरशद मुख्तार साहब का बेहद शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यहाँ पर हमें वक्त दिया। वक्त सिर्फ वक्त नहीं, बल्कि अपनी सलाहियतें, अपने वसाइल और तमाम तर कोशिशों के साथ वो यहाँ पर मौजूद है। जामिया अल मोहम्मदिया का जो तस्वुर हमें नजर आता है, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि जब हम मंसूरा का नाम सुनते थे औरंगाबाद में, तो हम ये समझते थे कि हाँ, ये एक बड़ा दीनी इदारा है। और जब हमारी वहां पर विजिट हुई तब हैरत की इंतहा न रही कि ये केजी टू पीजी और किस बेहतरीन अंदाज में दीनी और दुनियावी उलूम का जो इम्तिजाज है उसका एक मजहर वहां पर हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन आज के डिस्कशन में जो चीज उभर कर सामने आई, फिर भी मेरे ख्याल में, ये मेरा ख्याल है कि ये खलीज पाटना वाकईतन मुश्किल नजर आता है। इस मजलिमत से हमें लड़ना है।
मैं तमाम ही पैनलिस्ट का शुक्रगुजार हूं। मैं मौलाना से भी माजरत खा हूं कि मैंने आपको बीच में टोका, चूंकि एक पैनल डिस्कशन का एक अपना फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में हमें उसी फॉर्मेट के हिसाब से अगर चलेंगे तो कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आएंगे। मैं तमाम ही जो सामीन हैं यहाँ पे उनको शुक्रगुजार हूं और मैं पैनल डिस्कशन के इख्तिताम का ऐलान करता हूं। आज रात का जो सेशन है वो सेशन भी इसी मौजू पर रखा गया है और जिसमें जनाब अरशद मुख्तार साहब, जनाब मुबारक कापड़ी साहब और दीगर अफराद मौजूद होंगे, रिसोर्स पर्सनालिटीज वहां पर मौजूद होंगी। इसी मौजू पर यहाँ पर बात होंगी। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि इस अहम सेशन को जरूर अटेंड करें। और एक अहम बात यहाँ पर है, जैसे कि आप मुबारक कापड़ी साहब को यहाँ पर देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि 84 से आप मुसलसल इस मुजाहिदे में हैं कि कैसे हमारी कौम तालीम के इस धारे में जो है तो आगे बढ़े। हजारों लेक्चर्स आपके हो चुके हैं और उनके लेक्चर सुनते हुए कई लोग अब बड़े हुए हैं। उन्हीं में से एक फर्द है यहाँ पर जनाब हुज़ैफा उदाई साहब। हुज़ैफा उदाई जो उनके लेक्चर को देखते हुए, उनसे मुतासिर होते हुए आज वो इस स्टेज पर है कि उनका अपना एक स्कूल है जिसका नाम है दारुल इल्म इंग्लिश स्कूल। इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में जनाब ने एक कैलेंडर शाये किया है जिसमें मुबारक कापड़ी साहब के तमाम बेहतरीन अक़वाल को यकजा किया गया है। वो लोग चाहते हैं कि वो आपके हाथ से उसका इजरा करें। मैं हुज़ैफा उदाई साहब और उनके जिम्मेदारान को दावत देता हूं कि वो आए और यहां पर इस तकरीब की रुनमाई करें। जज़ाकल्लाहु खैर तमाम मेहमानान का। मैं इस अहम तकरीब के बाद इस सेशन के अख्तिताम का ऐलान करता हूँ। दुआ फरमा लीजिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।